مہا کو ابھی کچھ دن ہسپتال میں زیر علاج رہنا تھا۔ تیز رفتار بلٹ کھال ادھیڑتی کندھے کو چھلنی کرتی گزری تھی۔ ایک بڑے زخم نے کسی گہری دراڑ کی صورت منہ کھول لیا تھا۔ خون کا اخراج زیادہ ہونے کے باعث مہا پر کئی گھنٹے کی غشی طاری رہی تھی۔ وہ حالات کے تیز بہاؤ اور تبدیلی کو سہہ نہیں پائی تھی۔ زندگی میں حادثات اور واقعات کس طرح جگہ بناتے اور انسان کو ہراس میں مبتلا کرتے تھے، یہ کوئی مہا سے پوچھتا۔ وہ اپنے بھائی کو مشکل میں پھنسا دیکھ کر اور جونیئر باس کو زخمی کر کے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مہا کی حاضر دماغی اور ذرا سی سمجھداری نے ارتضیٰ کا مشن کامیابی سے ہمکنار کر دیا تھا۔ ڈی آئی جی ارتضیٰ علی وہ کمانڈنگ آفیسر تھا جو مجرم کے منہ کا نوالا چھین لانے کی شہرت رکھتا۔ اس نے ہمیشہ پرخطر مہمات میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کی تھی اور اپنی ملازمت کے ابتدائی سالوں میں ہی جرأت اور ذمہ داری کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے ہوئے ڈی آئی جی کے عہدے تک رسائی حاصل کی تھی اور فرض شناسی کو آنے والوں کے لیے مشکل راہ بنا دیا تھا۔ واقعی وہ ایک مثال تھا۔ جونیئر باس کو گرفتار کرنے کی مہم میں پیشہ ورانہ زندگی کی یادگار مہم ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس مہم کا محرک جونیئر باس اس کی پوری فیملی کو دہشت گردی کی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ کہانی نگین سے شروع ہو کر مہا کے اغوا پر تمام ہو رہی تھی، لیکن اس اذیت بھری، خوف و ہراس پھیلاتی کہانی کا اصل ہیرو وہ آپ تھا جس نے ہر قدم پر مصیبتوں اور مشکلات سے جنگ کی تھی، اور ہر اس محاذ پر جو گھر کا تھا یا جونیئر باس کی دھمکیوں پر مشتمل تھا، ریاض احمد کی چھپائی بلیک وائل کے متعلق تھا یا نگین کے دفاعی جرم کو لے کر تماشا بن جانے تک کا تھا۔ وہ ہر قدم ارتضیٰ نے اپنی ثابت قدمی اور سمجھداری اور ہمت سے ہر جگہ کامیابی کے ساتھ اٹھایا تھا اور نمایاں کارکردگی دکھائی تھی۔ اس تمام آپریشن کلین اپ کی بھاری بھرکم ذمہ داری کو اس نے سخت محنت اور جرأت اور بہادری سے نبھایا تھا اور حوصلہ جمع رکھا تھا۔ وہ جونیئر باس کے ٹھکانے پر کیسے پہنچا تھا، وہ ایک بہت دلچسپ سٹوری تھی۔ اس نے 2 منزلہ مکان کے احاطے میں بھاگتے ان 2 آدمیوں کی گھبراہٹ سے اپنے راستے کا تعین کیا تھا اور ان کے عین سروں پر پہنچنے کے لیے اپنے ٹارگٹ زون کو چھوڑ کر ایک نئے راستے سے ان دونوں کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا تھا، جو ان کے اندازے کے مطابق پولیس کی آمد سے باخبر ہو چکے تھے۔ بعد میں آنے والے وقت اور حالات نے ثابت کیا تھا کہ ارتضیٰ کا راستہ بدل کر اپنے ٹارگٹ زون پر پہنچنا بے حد سود مند ثابت ہوا تھا۔ وہ قاسم اور صلاح الدین کے نقش قدم کے سہارے چلتے چلتے اپنے مخبروں کے اشارے پر اس 2 منزلہ مکان تک آ پہنچا تھا جہاں جونیئر باس مقیم تھا، اور اس نے مہا کو بھی شاید وہیں قید کر رکھا تھا۔ جونیئر باس جہاں پناہ گزیر تھا، اسی مکان میں فراز اور مہا بھی موجود تھے، اور ارتضیٰ کو یہ باوثوق اطلاع اپنے انفارمر سے حاصل ہو چکی تھی۔ منزل کو 2 قدم کے فاصلے پر دیکھ کر ارتضیٰ اور اس کے پارٹی کے دل بلیاں اچھل رہے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پہلے سے روانہ ہونے والی 3 مختلف چھاپہ مار پارٹیاں بھی ارتضیٰ کی پولیس پارٹی میں آ کر شامل ہو گئی تھیں۔ اب پولیس کی ایک بڑی نفری اس کے کمان میں تھی۔ ارتضیٰ کے حکم پر وہ سب چھوٹی بڑی ٹولیوں میں بٹ کر رکاوٹوں اور دلدلی علاقوں کے پانی سے بھری جگہوں کو احتیاط سے پھلانگتے بچتے بچاتے جب 2 منزلہ عمارت کے احاطے کے نزدیک پہنچے تو ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، اور وہ دھماکہ اس تالاب میں ہوا تھا جو مکان کے 2 طرفہ یا دلدلی جگہ کی وجہ سے از خود وجود میں آ گیا تھا، یا دانستہ جوہر کی صورت مکان کو تحفظ دینے کے لیے پانی سے بھر دیا گیا تھا۔ دھماکہ شاید پولیس پارٹی کو خبردار کرنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے فوراً بعد فائرنگ اور کریکر کی بوچھاڑ ہونے لگی تھی۔ فائرنگ کا سلسلہ مکان کے اگلے حصے کی کھڑکیوں سے جاری تھا اور بیک سائڈ پورشن پر مکمل خاموشی طاری تھی۔ یہ بات سب سے پہلے ارتضیٰ نے محسوس کی تھی، اور اس نے آفیسر کمال کو اس بارے میں انفارم کیا تھا کہ جو خود بھی وہ بات جان چکا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مہا جونیئر باس کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے کود کر بھاگی تھی اور کتوں کے ڈر سے عمارت کے بیرونی احاطے میں کھڑی گاڑی میں آ کر پناہ گزیر ہو گئی تھی۔ گولیوں کی بوچھاڑ نے آگے بڑھتے سپاہیوں کی احتیاط کے باوجود 5 جانباز سپاہیوں کی جان لے لی تھی، جبکہ پولیس کی باقی نفری جھاڑیوں اور سرکنڈوں میں آ چھپی تھی، اور انہوں نے بامشکل خود کو ایک بارودی آفتاب سے بچائے رکھا تھا۔ اس پتھریلے راستے میں جو مکان کی سائڈ سے نکلتا پانی تھا، پانی کے بڑے بڑے جوہروں کی وجہ سے گزرنا محال تھا۔ شاید وہ پانی اس لیے جمع کیا گیا تھا کہ اس طرف سے کوئی بندہ یا جانور ادھر کو نہ آ نکلے، اور آئے بھی تو پانی میں ڈوب جائے۔ پانی کتنا گہرا تھا یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ اگر پانی کے اندازے کے لیے کسی سپاہی کو جوہر میں اتارا بھی جاتا تو جان جانے کا احتمال تھا، کیونکہ عمارت کی کھڑکیوں میں نشانہ باندھے دہشت گرد بغیر کسی نوٹس کے تر برس مار کر آنے والوں کا خون کرنے کے در پر تھے، اور ارتضیٰ 5 سپاہیوں کی جان جانے کے بعد مزید کسی کی زندگی سے کھیلنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ رسک اٹھانا گھاٹے کا سودا تھا۔ تب انسپکٹر رضا نے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ وہ ماہر تیراک تھا اور اس نے پانی کے اندر نچلی سطح کے ساتھ تیراکی کی تربیت حاصل کر رکھی تھی، اور اگر وہ پانی میں اترتا تو سطح میں لہریں تک نہ اٹھتیں اور وہ کسی مچھلی کی طرح تالاب کے اندر آرام سے تیر سکتا تھا، پانی کی گہرائی معلوم کر سکتا تھا۔ پانی کی گہرائی معلوم کرنا اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ
اپنے سپاہیوں کو وقت کی کمی کے سبب خطرہ مول لے کر اگر جلد سے جلد جوہر پار کر دیا جاتا تو مرکزی گیٹ تک رسائی حاصل کرتے ہی اندر داخل ہونا آسان ہو جاتا۔ بلڈنگ کے اندر گھسنے سے فائرنگ سے بچاؤ ممکن تھا، مگر دہشت گردوں کا سامنا ضرور ہوتا اور انہیں کس طرح ٹیکل کرنا تھا یہ طریقہ کار ارتضیٰ اپنے سپاہیوں کو سمجھا چکا تھا۔ پہل ارتضیٰ نے انسپکٹر رضا کی بات کو رد کر دیا تھا، لیکن اس کے پرزور اصرار پر وہ آسانی سے گہرائی ماپ کر جوہر سے زندہ سلامت باہر آ سکتا تھا۔ ارتضیٰ کو فیصلہ بدلنا پڑا۔ اس نے انسپکٹر رضا کی بات مان لی تھی اور اسے جوہر میں اتر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ انسپکٹر رضا نے پولیس کی وردی اتار کر بدن پر پہنے انڈر گارمنٹ کے ساتھ پانی میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ارتضیٰ کے اشارے پر وہ جوہر کے کنارے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پانی میں پاؤں ڈال کر گہرائی کا اندازہ کنارے سے ہی لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن پانی خاصا گہرا تھا۔ پاؤں پہنچنے تک پہنچ نہ پاتا تھا۔ تب انسپکٹر رضا کسی سوئمنگ پول میں ڈائیو مارنے کی بجائے کنارے بیٹھ کر آہستگی سے پانی میں اتر گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اترا فوراً پھسلتے بچا تھا۔ سبھی کے دل دھڑکے تھے اور ارتضیٰ بے ساختہ کہہ اٹھا تھا، "Why are you trying to do رضا؟" اس کی آواز میں فکر اور تشویش کی واضح جھلک تھی۔ "سوری سر، پانی اتنا گہرا نہیں ہے، وہ میرے سینے تک آ رہا ہے"۔ انسپکٹر رضا نے فوراً اصل مدعا کہہ سنایا۔ "وہ ٹھیک ہے انسپکٹر رضا، لیکن آگے زیادہ گہرائی ہے تو تم سنبھل نہ سکو گے۔ پلیز کم آؤٹ دی پوائنٹ"۔ "نو سر، میں آگے آسانی سے جا سکتا ہوں۔ پلیز مجھے ایک کوشش کرنے دیجیے۔ اگر میں سہولت سے تالاب پار کر گیا تو ہمارے سپاہی بھی اس کو آسانی سے کراس کر سکتے ہیں۔ ڈونٹ وری، آئی ڈو مائی جاب کیئرفلی"۔ "اوکے، گو اہیڈ"۔ ارتضیٰ نے افسرانہ شان سے سر ہلا کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ انسپکٹر رضا سنبھل کر نہایت احتیاط سے آگے اور آگے بڑھ رہا تھا۔ سبھی سپاہیوں اور افسران کی نظریں اس پر لگی تھیں۔ پانی کی گہرائی شاید شدید بڑھ گئی تھی، کیونکہ انسپکٹر رضا اب گردن تک تالاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارتضیٰ کو بے قراری نے گھیر لیا۔ وہ بے چینی سے چلایا تھا، "ڈونٹ گو آؤٹ آف یور ڈیپتھ ان دی پونڈ"۔ "پلیز انسپکٹر رضا، آپ تیر کر باہر نکل آئیے، مجھے لگتا ہے آگے خطرہ ہے"۔ "نو سر، آئی ایم فائن، دیر از نتھنگ ٹو وری"۔ انسپکٹر رضا کی بات ادھوری رہ گئی۔ فائرنگ کا حملہ ایک بار پھر پوری شدت سے کیا گیا تھا۔ گولیاں انسپکٹر رضا کے سر سے چند انچ اوپر زن سے گزری تھیں۔ ارتضیٰ نے دیکھا اس نے فوری طور پر خود کو تالاب کے پانی میں گہرائی تک اتار دیا تھا۔ گدلا پانی انسپکٹر رضا کے وجود کو نگل چکا تھا۔ وہ زخمی تھا یا کوئی گولی اسے لگ گئی تھی، کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا تھا۔ پولیس کی رائفلز اور پستول بھی دھڑا دھڑ آگ اگل رہی تھیں۔ مقابلہ دو بدو ہو رہا تھا، لیکن حملہ کرنے والے کہاں چھپے تھے، کچھ بھی سجھائی نہ دے رہا تھا۔ ارتضیٰ کے ہاتھ نشانہ لگانے میں مصروف تھے اور زبان اپنے سپاہیوں کو انسٹرکشنز دے رہی تھیں۔ اس حملے نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دشمن کا بار بار اچانک فائرنگ کرنا جیسے ان کی کسی اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ ارتضیٰ اپنے سپاہیوں کو دشمن کا چارہ بنا کر استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اسے فوری طور پر کوئی حفاظتی بندوبست کرنا تھا، لیکن فی الوقت انسپکٹر رضا کی جانب سے دھڑکا لگا ہوا تھا، جانے وہ زندہ تھا بھی کہ نہیں۔ کتنا روکا تھا ارتضیٰ نے اسے پانی کے اندر رہ کر اس طرح چلنے سے، مگر وہ اپنے طور پر کوشش کرنا چاہتا تھا اور شاید اسے وہ کوشش مہنگی پڑ گئی تھی۔ پرسکون تالاب کی سطح پرسکون تھی۔ انسپکٹر رضا ابھر کر اب تک سطح پر نہ آیا تھا۔ وہ دشمن کے بزدلانہ حملے کا جواب دے کر ہی اپنی توجہ انسپکٹر رضا کی طرف کرنا چاہتا تھا، لیکن دل ضدی بچے کی طرح رضا کی سلامتی مانگ رہا تھا۔ اسی دور افتادہ جنگل میں دو طرفہ فائرنگ کا وہ نیا سلسلہ جانے کتنے منٹ تک جاری رہا۔ وہ سب اپنی اپنی کارروائی میں مصروف رہے تھے۔ دو منزلہ عمارت کے کھلے احاطے میں آگے بڑھتے سپاہیوں کو دوبارہ گھنی جھاڑیوں میں پناہ لینی پڑی تھی، ورنہ مزید جانی نقصان کا اندیشہ تھا۔ لیکن اللہ نے کرم کیا تھا کہ اس بار دہشت گردوں کی اس اچانک شدید فائرنگ نے کسی سپاہی کو جسمانی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ وہ سب محفوظ اور محتاط ہو کر جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے بیچ اگی گہری سبز گھاس میں چھپ گئے تھے۔ تب فوری فیصلے کے طور پر ارتضیٰ نے پولیس کی 3 پارٹیاں ترتیب دے کر انہیں حکم دیا کہ مکان کے پچھلے حصے میں گھر کے اندر داخلے کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے، کیونکہ بیک سائڈ پر غیر معمولی خاموشی تھی اور اس طرف گویا امن و امان کا دورہ تھا۔ پیچھے سے عمارت میں جانے والی 2 پارٹیوں کے پیش قدمی کرتے ہی تیسری پارٹی سامنے کے رخ سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گی، ایسا ارتضیٰ نے دانستہ حکم دیا تھا تاکہ پولیس کی عمارت کے اگلے اور پچھلے حصے کی طرف ایک ساتھ پیش قدمی اور کارروائی سے دشمن بوکھلا جاتا اور اپنی ہڑبڑاہٹ میں کوئی بڑی غلطی کرتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا۔ مین ڈور کی جانب سے جانے والی پارٹی کو ارتضیٰ خود لیڈ کر رہا تھا، کیونکہ فرنٹ سائڈ پر خطرے کا زیادہ امکان تھا، جبکہ بیک سائڈ سے راستہ تلاش کرنے والی پارٹی کا آفیسر کمال کمانڈ کر رہے تھے۔ ارتضیٰ کی سوچ بہت مثبت ثابت ہوئی تھی۔ دو طرفہ پولیس کارروائی سے دشمن گھبرا کر منتشر ہو گیا اور ان کے محفوظ ٹھکانوں میں چھپتے ہی اندر جانے کا راستہ اپنے آپ کھل گیا تھا، لیکن اب بھی خطرے کا امکان تھا۔ اندر کے کمروں کے بند دروازے کے پیچھے موت چھپی ہو سکتی تھی۔ انتہا پسند لوگ اتنی آسانی سے سرنڈر نہیں کر سکتے تھے۔
انہیں اپنی حکمت عملی کچھ تبدیل کرنی پڑی ہوگی، ورنہ ان کی جانب سے کوئی بھی سائڈ سے حملہ ہو سکتا تھا۔ ارتضیٰ نے چہار اطراف کا قابی نظروں سے جائزہ لے کر سب سپاہیوں کو بے حد احتیاط سے آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا۔ ان کے چند قدم آگے بڑھتے ہی وہ خود اندر ہال کی کمرے کی جنوبی رخ پر بنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ریوالور ہاتھ میں لے کر اس نے بے حد محتاط ہو کر بند دروازے کو ایک جھٹکے سے کھولا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندرونی حصے میں کاٹ کباڑ بھرا دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ کوئی عام سا اسٹور روم ہو جہاں فالتو چیزیں بے ترتیبی سے جمع کر دی گئی ہوں، لیکن دائیں کونے میں زندگی کے آثار موجود تھے۔ بے جان ٹوٹے ہوئے فرنیچر کے بیچ ایک پرانے پلنگ پر کوئی سر سے پیر تک چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا، حالانکہ پرانے لکڑی خوردہ پلنگ پر کوئی میٹریس یا بستر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پلنگ کی سیدھی سپاٹ سطح پر جو بھی لیٹا تھا وہ بے حس و حرکت تھا۔ ارتضیٰ نے ریوالور پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے پیچھے آنے والے ایک اور سپاہی کو اس سوئے ہوئے آدمی کو جگانے کا اشارہ کیا تھا۔ سپاہی کے آگے بڑھنے کے مختصر دورانیے میں ارتضیٰ کی نگاہ اطراف کو جانچ چکی تھی۔ صرف اس ایک شخص کے سوا کوئی اور بندہ وہاں موجود نہیں تھا۔ سپاہی نے دبے قدموں پلنگ کے نزدیک جا کر سوئے ہوئے بے خبر آدمی کے اوپر سے چادر ایک جھٹکے سے کھینچ لی تھی۔ چادر کے ہٹتے ہی جیسے کوئی پردہ سرک گیا۔ سوئے ہوئے شخص کا چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا، جسے دیکھ کر ارتضیٰ کو جیسے کسی کرنٹ نے چھوا تھا۔ وہ لپک کر اس کے قریب آیا تھا۔ وہ فراز تھا، مہا کے ساتھ جونیئر باس کی قید میں رہنے والا دوسرا وجود، جو اس وقت حد درجہ نڈھال اور تیز بخار میں پھنکتے بدن کے ساتھ بے ہوش پڑا تھا۔ حیرت انگیز امر یہ تھا کہ اتنے بخار میں فراز کا پورا وجود پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ ارتضیٰ نے اندازہ لگایا کہ اس کا بخار شاید ٹوٹ رہا تھا۔ وہ غنودہ حالت میں نہایت دھیمی آواز میں منہ ہی منہ میں جیسے بدبدا رہا تھا۔ اس کی کراہ کے باوجود بھربراہٹ بہت واضح تھی۔ ارتضیٰ نے جھک کر اپنا کان فراز کے ہونٹوں سے لگا دیا تھا۔ اب آواز صاف اور واضح تھی۔ ارتضیٰ نے سنا وہ منت سماجت کر رہا تھا: میری ماں کو نہ مارو، پلیز رحم کرو، اسے نہ مارو۔ وہ جانے کس کے آگے فریاد کر رہا تھا، شاید کوئی خواب دیکھ رہا تھا یا کسی ٹریجڈی کے زیر اثر ایکسیڈنشل شاک میں تھا۔ ارتضیٰ یہ تو جانتا تھا کہ فراز کی ماں کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا، لیکن فراز کی موجودگی میں اسے اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہوگا۔ یہ انکشاف جونیئر باس نے کیا ضرور تھا، مگر ارتضیٰ نے اسے گیدڑ بھپکی سمجھ کر اڑا دیا تھا۔ کوئی شخص اتنی سفاکی سے کام کیسے لے سکتا ہے؟ اولاد کے سامنے بوڑھی ماں کو بے وجہ گولی مار دے! لیکن ایسا واقعی ہو چکا تھا۔ فراز کی حالت اور نیم بے ہوشی میں بخار کی شدت کے ساتھ بڑبڑانا ساری کہانی کو دہرا رہا تھا۔ ارتضیٰ کا دل درد سے بھر آیا تھا۔ اس نے فراز کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بے حد نرمی اور ملائمت سے آواز دی تھی۔ ارتضیٰ کی آواز سماعت میں اترتے ہی فراز کی فریاد جیسے تم توڑ گئی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو چپ ہوا، پھر ایک اذیت بھری کرا اس کے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ اب وہ قدرے ہوش میں محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے اوپر جھکے وجود کو پہچاننے کی کوشش میں اس کی مندی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلی تھیں، اور ان نیم باز آنکھوں سے فراز نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے پکارتے ارتضیٰ کو شناخت کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر دفعتاً اس کے چہرے کا تاثر بدلا۔ وہ تاثر بیگانگی سے ہٹ کر تھا۔ فراز ارتضیٰ کو پہچان چکا تھا۔ اس نے تیزی سے ارتضیٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا اور زاروں کے تعارف پڑا تھا۔ اس کے اشکوں میں شدت تھی اور آواز میں رچا دکھ محسوس کر کے ارتضیٰ جیسا مضبوط دل انسان بے اختیار سا ہو کر اسے سنبھالنے لگ گیا تھا۔ اس نے فراز کو تھوڑا سا اٹھا کر اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اب فراز دل چھوڑ کر رو رہا تھا۔ ارتضیٰ کے پاس اسے تسلی دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے دھیرے دھیرے تھپک رہا تھا اور جانتا تھا کہ اس وقت اس کا ایک حرف تسلی بھی فراز کے زخم پر پایا نہ رکھ سکے گا۔ اب فراز روتے روتے بس ایک جملے کی تکرار کر رہا تھا: ارتضیٰ، جونیئر باس نے میری ماں کو مار ڈالا ہے، اس نے انہیں گولی مار دی ہے۔ ارتضیٰ نے محبت سے اسے سمیٹ لیا تھا اور اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا۔ فراز کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ بے حد زخمی اور دکھ سے نڈھال پڑا تھا۔ اس کی افسردگی نے جیسے اندر ہی اندر اسے توڑ ڈالا تھا۔ ماں کی موت کا غم بخار بن کر اس کے بدن کو جلا رہا تھا۔ پلیز خود کو سنبھالو فراز، یوں ننھے بچوں کی طرح روتے رہنے سے غم ہلکا نہیں ہوگا، تم جذباتی طور پر اور بکھر کر رہ جاؤ گے۔ میں کیا کروں ارتضیٰ، میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا ہوں۔ جونیئر باس نے میری ایک نہ سنی، میری بوڑھی ماں کو اتنی بے دردی سے قتل کیا کہ وہ اگلا سانس بھی نہ لے سکی اور آخری وقت میں بھی مجھ سے کتنے فاصلے پر تھی۔ میں وہ بدقسمت بیٹا ہوں ارتضیٰ، جس نے ماں کو ہاتھ لگا کر چھونے کی کوشش میں بھی کچھ نہ پایا۔ پتہ نہیں امی کو اس ظلم نے کہاں پھینک دیا ہوگا۔ اب تو ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں فراز، تمہاری والدہ کی ڈیڈ باڈی امانتاً محفوظ ہے، تم فکر مت کرو، انہیں جی بھر کر دیکھنا اور چھونا۔ میں نے صرف تمہاری خاطر ان کی تدفین نہیں ہونے دی، میں نے انہیں تمہارے لیے روک رکھا ہے۔ مجھے ایک ماں کی ممتا کا، اس کی تڑپ کا احساس ہے۔ اوہ، آپ بہت عظیم ہیں۔ فراز کے حواس جیسے بحال ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں پوچھتا فوراً ارتضیٰ سے لگ ہوا تھا۔ امی ٹھیک ہے نا ارتضیٰ؟
نو شی از نو مور فراز، تم جانتے ہو جونیئر باس نے انہیں تمہاری نظروں کے سامنے ہی، ہاں اس کمینے دہشت گرد نے میری بوڑھی ماں کو مار ڈالا، انہیں انتہائی صفاقی سے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ ارتضیٰ کی بات کاٹ کر روتے ہوئے بولا اور منہ چھپا کر سسک پڑا تھا۔ اس کا غم بہت بڑا تھا اور فراز کو سنبھالنے کے لیے وقت کی اشد ضرورت تھی۔ ارتضیٰ نے ہمدردی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جیسے اسے سنبھلنے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ دوبارہ اشک پوچھنے لگا تھا۔ کچھ لمحے تیزی سے گزرے تب وہ بے قراری سے پوچھ بیٹھا تھا، مہا کہاں ہے؟ کیا وہ آپ کو ملی؟ اس ظالم نے مہا کو بھی، او گاڈ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ وہ بے حد مضطرب تھا۔ ارتضیٰ کی روح فنا ہو گئی۔ وہ بے اختیار فراز کو جھنجھوڑتا ہوا بولا، کیا ہوا ہے مہا کو؟ کیا اس ذلیل انسان نے میری بہن کو؟ پتہ نہیں ارتضیٰ، میں کیا کہوں آپ سے؟ فراز نے فوراً اس کی بات قطع کی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جونیئر باس کا ایک خاص آدمی قاسم مہا کو گھسیٹتا اس کے بیڈ روم میں لے گیا تھا۔ میں نے اٹھنے کی بہت کوشش کی لیکن میرے ان سوجے پیروں نے میرا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے خود کو گھسیٹ کر وہاں لے جانے کی کوشش کی تھی لیکن تیز بخار نے میرے سارے حوصلے پست کر دیے۔ ارتضیٰ، آئی ایم سوری، میں آپ کی بہن کی حفاظت نہ کر سکا۔ کوشش کے باوجود مہا کو جونیئر باس کے پنجے سے رہائی دلا کر یہاں سے دور نہ بھیج سکا۔ اب تو اللہ ہی جانے کیا گزری ہوگی اس لڑکی پر، وہ لاکھ بہادر سہی مگر ایک بدمعاش کا مقابلہ نہ کر سکی ہوگی۔ جونیئر باس نے اسے مسل دیا ہوگا۔ ارتضیٰ کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے نہ چاہ کر بھی فراز کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مہا کو کچھ نہیں ہوگا فراز، میرا دل گواہی دے رہا ہے، مہا ٹھیک ہوگی۔ وہ اتنی آسانی سے کسی غیر شخص کو اپنا آپ چھونے نہیں دے گی۔ وہ بہت غیرت مند اور خوددار لڑکی ہے، وہ مر جائے گی لیکن کسی کو۔ ارتضیٰ کہہ نہ سکا۔ اس کی اپنی آواز جذبات کی شدت سے بھر آئی تھی۔ فراز ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ وقت بہت کم تھا اور ارتضیٰ فراز کو سنبھالنے میں مہا کی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ اس نے فراز سے جونیئر باس کے بیڈ روم کی بابت پوچھا تھا۔ فراز کے اشارے پر وہ اپنے سپاہی کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر اسٹور روم سے نکل آیا تھا۔ نیچے کے پورشن پر پولیس فورس کا قبضہ ہو چکا تھا۔ کئی انتہا پسند دہشت گرد اور ٹارگٹ کلرز اپنے ہتھیاروں سمیت دھر لیے گئے تھے۔ ان کے ہتھیار چھین کر ان کے پاس سے برآمد ہونے والے اسلحے کو ایک کمرے میں جمع کرنے کے بعد ان سب کو ہتھکڑی سے باندھ دیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ایک قطار بنا کر کسی مجرم کی طرح انہیں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اب پولیس کے کئی سپاہی ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ارتضیٰ نے اسٹور سے باہر نکل کر چند سپاہیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا اور تیزی سے زینہ پھلانگ کر فرسٹ فلور کے محرابی دروازے تک آ پہنچا تھا۔ اس نے فراز کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق سیڑھی کے اختتام پر بائیں جانب موجود کمروں کے سامنے گزرتا ہوا آخری کمرے سے پہلے والے کمرے کے بند دروازے کے آگے جا کر ٹھہرا تھا۔ اندر سے کسی مرد کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یوں جیسے دو آدمی آپس میں انتہائی غصے سے تکرار کر رہے ہوں۔ ارتضیٰ نے محتاط انداز سے دروازے کا لاک گھمایا لیکن وہ کھل نہ سکا۔ اس نے دھڑکتے دل سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر دروازے کے امپورٹڈ لاک پر فائر کیا تھا۔ فائر کے ہوتے ہی اندر سے کسی مرد کی زوردار اذیت بھری چیخ کانوں میں اذیت کا احساس اتار گئی تھی۔ ارتضیٰ نے تیزی سے آگے ہو کر بند دروازے کو لات مار کر کھولا تھا۔ سامنے فرش پر جونیئر باس کا خاص آدمی قاسم زمین پر لوٹ پوٹ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ لاک کو توڑنے والی گولی دروازے کے پار کھڑے قاسم کے پیٹ میں جا گھسی تھی اور وہ مرغ بسمل کی طرح کارپیٹ پر تڑپ رہا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے اپنے گن پوائنٹ پر رکھتے کمرے کے اندر قدم رکھا تھا تو بیڈ روم کا منظر واضح ہو گیا۔ خوبصورت سجاوٹ سے مزین کمرہ پہلی ہی نظر میں پسندیدگی کے احساس کو بڑھاتا محسوس ہوتا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ارتضیٰ اس کمرے کی سجانے والے انٹیریئر ڈیکوریٹر کو بہت سراہتا لیکن اب وہ کمرے کی واحد بڑی ایلومینیم ونڈو کے کھلے پٹ کے آگے جونیئر باس کو کھڑے دیکھ کر بے اختیار گھبرایا تھا۔ اس نے چیخ کر بزدل کو ہینڈز اپ ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ جونیئر باس نے ارتضیٰ کی صورت دیکھتے ہی سر پر کھڑی موت سے بچنے کی خاطر آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ چوکھٹ پر سے باہر بلندی سے زمین پر چھلانگ لگاتی تھی۔ جان بچانے کا وہ طریقہ اسے ارتضیٰ کی چھوٹی بہن نے ہی سکھایا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس طریقے سے اس کے چنگل سے نکل بھاگی تھی۔ جونیئر باس کے اس طرح دیوانہ وار باہر کود پڑنے پر ارتضیٰ بے یقینی میں لمحہ بھر ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر اس نے کسی چیتے کی طرح دریچے کی طرف جست لگائی تھی۔ سپاہی جونیئر باس کو شوٹ کر چکے تھے لیکن اس کا نشانہ خطا ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ نے خفگی سے اپنے سپاہیوں کو دیکھتے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا تو جونیئر باس کو کھڑکی تک آتی درخت کی شاخوں پر جھولتے پایا تھا۔ شاید اس کمبخت نے چھلانگ لگاتے ہی جسم کو بندر کی طرح تولتے ہوئے ایک شاخ پکڑنے کی کوشش کی تھی اور اس کو پکڑنے میں کامیاب بھی رہا تھا۔ وہ دبلا پتلا لمبے قد کاٹ کا آدمی تھا۔ جو شاخ اس کے ہاتھ میں آئی تھی وہ اس کے جسم کے وزن پر لچک کر زمین کی طرف جھانکنے کی بجائے ایک زوردار تڑاک کی آواز کے ساتھ 2 ٹکڑوں میں ٹوٹی تھی۔ جونیئر باس اپنی ہی جھونک میں دھڑام سے کچے فرش پر جا گرا تھا۔ وہ مہا کی طرح نرم و نازک وجود نہ رکھتا تھا کہ شاخ اس کے وزن کو سہ پاتی اور پہلے کی طرح لچک کر جھول جاتی۔ وہ ایک تنومند جوان مرد تھا، کثرتی بدن اور مضبوط کاٹھی والا مرد جو جسامت میں کسی باڈی بلڈر سے کم دکھائی نہ دیتا تھا۔
اس کا وزن کم و بیش 110 کلو گرام کے قریب تھا۔ سو شاخ کیسے اسے سنبھال کر نیچے کو جھکتی۔ ٹہنی کے ٹوٹتے ہی وہ زمین پر گرا تھا اور اسے وہاں سے اٹھنے میں چند سیکنڈ تو ضرور لگے تھے۔ وہ لمحے ارتضیٰ کے لیے گولڈن چانس تھے۔ سو اس نے فوری طور پر فائر کیا تھا، لیکن افسوس گولی نشانے پر لگنے کے باوجود جونیئر باس محفوظ رہا تھا، کیونکہ اس کے پالتو شکاری کتے جانے کہاں سے دوڑتے اس کے پاس چلے آئے تھے۔ ارتضیٰ کے ریوالور کی گولی جھپٹ کر براؤن کتے کی لمبی فر کو چیرتی اس کی پسلیوں میں گھس گئی تھی اور وہ چاؤں چاؤں کرتے ہوئے دیوانہ وار تکلیف کی شدت سے الجھ کر دوسری سمت کو بھاگا، لیکن چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مٹی میں ڈھیر ہو گیا تھا۔ چنانچہ باقی کتے اپنے ساتھی کتے کی بدترین حالت اور فائر کی خوفناک آواز سنتے ہی سر پٹ دوڑے اور جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ کچا راستہ خون سے تربتر ہو چکا تھا۔ ادھر جونیئر باس کے فرش سے اٹھنے کے بعد بھی ارتضیٰ نے ایک کوشش اور کی تھی، لیکن اس شخص کے دوڑ پڑنے کے باعث نشانہ ایک بار پھر خطا ہو گیا تھا اور گولی زن سے درختوں کے جھنڈ میں موجود کسی درخت کے بڑے سے تنے میں جا گھسی تھی۔ رات کی تاریکی سے اس بار نشانہ چوک گیا تھا۔ ارتضیٰ نے پلٹ کر اپنے سپاہیوں کو قاسم کی مشقیں کسنے اور اسے زخمی حالت کے ساتھ نیچے ایمبولینس میں لے جانے کی ہدایت کی تھی اور فوراً ہی کمرے سے باہر کو بھاگا تھا۔ اس نے جاتے جاتے بھی آرڈر پاس کر دیا تھا کہ کچھ سپاہیوں کو اس کے پیچھے بھیجا جائے تاکہ وہ جونیئر باس کا راستہ روک سکیں۔ آج اسے فرار کا کوئی راستہ دینا خود اپنی شکست پر مہر لگانے کے مترادف تھا اور ارتضیٰ کو وہ شکست قبول نہیں تھی۔ ارتضیٰ کو آرڈر ملتے ہی جیسے ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ انسپکٹر رضا، جو تالاب سے زندہ سلامت نکل آیا تھا، اپنی پولیس پارٹی کو لے کر ارتضیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر بھاگا تھا۔ پولیس کی ایک بڑی تعداد پہلے ہی گھر کے باہر موجود تھی۔ ارتضیٰ کو اندھا دھند بھاگتا دیکھ کر وہ سب الرٹ ہو گئے تھے۔ ارتضیٰ نے جونیئر باس کو احاطے میں ذرا فاصلے پر کھڑی پجاروں میں بیٹھتا دیکھ لیا تھا۔ گھر کے بیرونی حصے پر لگی 2 برقی ٹیوب لائٹس اپنی روشنی سے اندھیرے کی چادر کو کافی دور تک چیر رہی تھیں اور وہی روشنی ارتضیٰ کی بصارت کو کچھ دیکھنے کے قابل بنا رہی تھی۔ فی الحال اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ جیپ میں پڑی پنسل ٹارچ کو نکال کر روشن کر پاتا۔ اسے جونیئر باس کو ہر حال میں فرار ہونے سے روکنا تھا۔ وہ گاڑی میں شاید اسی لیے سوار ہوا تھا کہ وہاں سے کہیں دور نکل جائے، لیکن ناکہ بندی کی وجہ سے اب کہیں بھی نکل بھاگنا جونیئر باس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ سارے راستے سیلڈ اور پولیس کمانڈوز کے انڈر حفاظتی حصار میں تھے۔ اب وہاں سے ایک جانور بھی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ ارتضیٰ نے تیزی سے پولیس فورس آفیسر کو صورتحال بریف کی تھی اور جونیئر باس کی گاڑی میں بیٹھ جانے کی اطلاع بھی دے ڈالی تھی۔ سو ہر طرف ایک ذمہ داری اور فرض شناسی کا واضح احساس غالب دکھائی دے رہا تھا۔ ہر سپاہی اور انسپکٹر بلکہ پولیس آفیسر بھی اپنی جگہ بے حد محتاط اور الرٹ کھڑے تھے۔ ارتضیٰ 4-5 سپاہیوں کے ساتھ پجاروں کی طرف دوڑا تھا، لیکن جونیئر باس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے تیزی سے ریورس کیا تھا اور رخ بدلتے ہی گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھا دی تھی، لیکن ارتضیٰ نے پوری ہوش مندی سے پجاروں کے مضبوط ٹائرز کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کی کوشش بھانپ کر انسپکٹر رضا کے حکم پر بیک وقت کئی سپاہیوں نے برسٹ مارا تھا۔ بھاگتی گاڑی کو یکدم جھٹکے لگے اور وہ ایک طرف کو جھکتے ہوئے پوری رفتار سے سامنے لگے شیشم کے مضبوط درخت کے تنے سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ ارتضیٰ لپک کر قریب پہنچا تھا اور اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر جونیئر باس کو باہر نکلنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ ایک دلیر اور قائم مجرم تھا۔ ارتضیٰ کے بدلتے تیور دیکھ کر بھی اس نے چالاکی سے کام لینے کی ناکام کوشش کی تھی اور ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کو باتوں کے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی وہ دیدہ دلیری اور دھیان بٹانے کی بیکار کوشش گاڑی میں پہلے سے چھپی مہا نے بھی خوب اچھی طرح بھانپ لی تھی، لیکن ارتضیٰ مہا کی وہاں موجودگی سے بے خبر تھا اور اپنے طور جونیئر باس سے سوال و جواب کا سلسلہ دانستہ بڑھا کر اس پر اچانک ہاتھ ڈالنے اور وار کرنے کا کوئی بہتر موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن وہ ایسا مجرم تھا جسے چور سپاہیوں کا کھیل شاید بہت پسند تھا۔ اس نے ارتضیٰ کو اپنی باتوں سے زج کرنا شروع کر دیا تھا۔ ارتضیٰ ہر طرح سے محتاط تھا، پھر بھی جونیئر باس اپنا داؤ کھیل گیا تھا۔ اس نے ہوشیاری سے پاس کھڑے سپاہی کی گن پر ہاتھ ڈال کر اسے فوری طور پر یرغمال بنانے کی کوشش کی اور اتنے بہت سے سپاہیوں کی موجودگی اور انسپکٹر رضا کے ساتھ خود ارتضیٰ بھی اس کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ اس نے سپاہی کی اسی گن سے ساری پولیس فورس کو للکارا اور انہیں اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دینے کی نادر صلاح دی تھی۔ عجب عادتوں اور فطرت کا مجرم تھا وہ بھی۔ ایسے کڑے وقت میں بھی جب موت چہار اطراف سے اس پر کھڑی کہکے لگا رہی تھی، وہ جان بچانے کو ارتضیٰ سے منہ زبانی الجھ پڑا تھا اور اسے مجبور بھی کر دیا تھا کہ وہ اپنے باقی سپاہیوں کی طرح اپنا ریوالور اپنے آگے زمین پر ڈال کر ہاتھ اپنے سر پر رکھ لے۔ اس ناگہانی کے وقت میں ارتضیٰ کی نظر اچانک گاڑی کے اندر لرزتی کانپتی مہا پر پڑی تھی۔ وہ کتنی کمزور اور خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا لباس میلا اور شکن آلود تھا۔ وہ دوپٹے کے بغیر ایک مجرم کی گاڑی میں بیٹھی اسی مجرم کی پشت پر نشانہ باندھ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھ کر جیسے سکھ کا سانس لیا تھا۔ زندگی دوبارہ کیسے ملتی ہے؟
رکی ہوئی سانس بحال ہو تو کس طمانینت کو کھینچ لاتی ہے، اور مرنے والا شخص زندگی کی طرف اچانک لوٹ آئے تو شکر گزاری اور خوشی کا جو احساس پاتا ہے، کچھ ایسے ہی احساسات ارتضیٰ کو چھوٹی بہن کی صورت دیکھ کر لاحق ہوئے تھے۔ وہ وقت بے بسی جب سب سپاہی اور آفیسرز ہاتھ مل رہے تھے۔ مہا نے ارتضیٰ کے کہنے پر جیسے بدن میں پڑتی نئی جان کو پاتے ہی ٹریگر دبا دیا تھا، لیکن جونیئر باس بھی موقع سے فائدہ اٹھا چکا تھا۔ اس نے بھی ارتضیٰ کے بے ساختہ مہا کو پش اپ کرنے پر پلٹ کر اندھوں کی طرح فوری وار کر دیا تھا۔ سپاہی کی وہ گن جو اس کے ہراساں کرنے کے لیے اٹھائی تھی، اب اس کی نال شعلہ اگل چکی تھی، اور وہ شعلہ مہا کے کندھے کو کسی تیز دھار آلے کی طرح جلاتا اور کاٹتا گزر گیا تھا۔ نازک سی مہا اس اچانک وار کو سہ نہ پائی تھی اور گاڑی کی سیٹ پر ہی ڈھیر ہو گئی تھی۔ مہا کی سمجھداری اور جرأت مندی نے جونیئر باس کو گرفتار کروانے میں پولیس پارٹی کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور خود شدید زخمی بھی ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ نے جونیئر باس کی گرفتاری کے بعد فوراً سے بیشتر فراز اور مہا کو پولیس موبائل کے ذریعے اسپتال روانہ کر دیا تھا، اور وہ خود جونیئر باس کو ساتھ لے کر پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچا تھا، جہاں کرائم کمشنر اور آئی جی کی ہدایت پر بگ ٹائیگر اور جونیئر باس کو تفتیش کے لیے کسی خفیہ مقام پر منتقل کروا دیا گیا تھا۔ باقی دہشت گردوں کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں حاضری کے لیے ایف آئی آر کٹوا دی گئی تھی، جہاں ان کے جرائم کی تحقیق تفتیش کے بعد ان کی سزا کا تعین کیا جانا تھا۔ وہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں اپنی کارکردگی کی پوری رپورٹ تیار کرکے اسے حکام بالا کی نظر کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے خصوصی اجازت پر اسپتال چلا آیا تھا۔ اسے مہا کو علاج کے بعد گھر لے جانا تھا، جہاں اس کی ماں اپنی بیٹی کی جدائی میں بلک رہی تھی، اور اس غریب سے ایک لمحہ بھی کاٹے نہ کٹ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ارتضیٰ کو فراز کی خیریت بھی معلوم کرنی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے ایک اور دھماکہ خیز خبر ملی جو ایس پی رانا کے شدید زخمی اور سیریس ہو جانے سے متعلق تھی۔ اسے 3 گولیاں لگی تھیں اور وہ اب بھی آپریشن تھیٹر میں تھا۔ ارتضیٰ کا دل جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس کے لیے ایس پی رانا اپنی ساری حیثیت سے ہٹ کر ایک بھائی کی طرح عزیز ترین تھا۔ اس کی عادات اور اخلاق اور نیک فطرت ہونا ہی اسے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہر دل عزیز بنائے رکھتا تھا۔ وہ ارتضیٰ سے بہت قریب تھا اور اپنی ذاتی زندگی کی مشکلات کو شیئر کر لیا کرتا تھا۔ اس کی محبت اور عزت دینا اتنا خصوصی تھا کہ ارتضیٰ اسے بے حد پسند کرتا تھا اور اسے اپنے دل کے قریب پاتا تھا۔ اب وہی رانا صفدر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا اور زخموں سے چور ہو کر بے ہوشی کے عالم میں سب کا دل دھڑکائے ہوئے تھا۔ اس کی اذیت اور تکلیف ارتضیٰ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ کل ہی اس بیٹے کی خوشی میں مٹھائی کھلانے آیا تھا اور وعدہ کر کے گیا تھا کہ 5 کلو دیسی مٹھائی کا ٹوکرا ارتضیٰ کے گھر لے کر آئے گا۔ اس نے اپنی فیملی کے مکمل ہونے کی دعا ہر سپاہی سے کروائی تھی۔ اسے بیٹے کی چاہ تھی اور اب بیٹے کی خوشی ملی تھی تو زندگی ہارنے پر تلا بیٹھا تھا۔ پورے ڈپارٹمنٹ میں جیسے ایک افراتفری سی تھی، سبھی کو اس کی زندگی پیاری تھی، سو ارتضیٰ بھی مہا کو دیکھنے کے بجائے سیدھا اسپتال کے آپریشن روم کی طرف آ گیا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز نے ایس پی رانا کے خطرے سے باہر ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، جسے سنتے ہی ارتضیٰ نے کلمہ تشکر پڑھا تھا۔ اس کی بیوی کمزوری اور نکاہت کے باوجود ہسپتال میں اس کے سرانے موجود تھی۔ اس کا بیٹا صرف 8 دن کا تھا اور میجر آپریشن سے پیدا ہوا تھا۔ اس حالت میں بیچاری عورت کا اٹھ کر شوہر کی پریشانی میں شامل ہونا واقعی مثالی تھا۔ بیچاری اس کی سیریس کنڈیشن سے بے حد خوفزدہ تھی اور زاروں کی طار رو رہی تھی۔ وہ ایک نوجوان، پڑھی لکھی اور خوش شکل عورت تھی، لیکن اس وقت صرف محبت کرنے والی بیوی تھی جسے اپنے بچوں کے سر کا سایہ درکار تھا۔ وہ اللہ کے حضور فریاد کرنے میں مشغول تھی۔ جب ارتضیٰ نے جا کر اسے رانا کے خطرے سے باہر ہونے کی خوشگوار خبر دی تھی، وہ اپنے نومولود بیٹے اور 2.5 سال کی بیٹی کے ساتھ اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رانا کے سرہانے بیٹھی تھی۔ روتے رہنے سے آنکھیں متورم تھیں، وہ حد درجہ خوف میں ڈوبی دکھائی دے رہی تھی۔ رانا کی بیوی کے ساتھ اس کے ساس سسر اور دیگر قریبی رشتہ داروں کا ہجوم تھا، اور پولیس کی بھاری تعداد بھی اپنے ساتھی کی خبر گیری کے لیے موجود تھی۔ ارتضیٰ نے ڈاکٹر سے ذاتی طور پر ساری معلومات حاصل کی تھی اور جا کر ایس پی رانا کی بیوی کو دلاسا دیا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے اس کی ہمدردانہ گفتگو سن رہی تھی۔ ارتضیٰ کی بات مکمل کرنے پر اس نے بے حد شائستگی اور محبت سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کا ایسے نامہربان وقت میں بھی سلجھا ہوا انداز اور مہذب رویہ ارتضیٰ کو بے حد بھلا لگا تھا۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا کہ رانا خود جتنا اچھا اور محبت کرنے والا انسان تھا، اسے لائف پارٹنر کے طور پر ایسی ہی سمجھدار اور خوبصورت شخصیت رکھنے والی بیوی کی ضرورت تھی۔ ایس پی رانا ابھی ہوش میں نہیں تھا۔ ارتضیٰ جب تک وہاں ٹھہرا رہا جب تک اسے آپریشن تھیٹر سے پرائیویٹ روم میں منتقل نہ کر دیا گیا تھا، وہ اسے دیکھ کر از خود مطمئن کرنے کے بعد مہا کے پاس چلا آیا تھا۔ وہ اب ہوش میں تھی اور اذیت سے زرد ہو گئی تھی، لیکن جونیئر باس کی قید سے نکل کر اپنے لوگوں کے بیچ آ جانا اس کے لیے بے حد اطمینان اور تشکر کا باعث تھا۔ اسے بھی وی آئی پی روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔
ارتضا کو دیکھ کر مہا تکلیف کے باوجود یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ارتضا نے پوری محبت اور بھائی کی شفقت کے شدت بھرے احساس کے ساتھ اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ اسے بار بار پیار کر رہا تھا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر ڈبڈبائی نظروں سے دیکھتا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا رہا تھا۔ مہا نے جس ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی مثال بہت کم دیکھنے میں آتی تھی۔ مہا کا کندھا شدید زخمی تھا، اس پر 8 ٹانکے آئے تھے۔ گولی کندھے کا گوشت چیرتی ہوئی گزر گئی تھی۔ زخم خاصی حساس نوعیت کا تھا، سو ڈاکٹر نے اسے کچھ گھنٹے انڈر آبزرویشن رکھ لیا تھا۔ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، مگر گولی کئی رگوں کو ڈیمیج کر گئی تھی، جن سے رستہ خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ ٹانکے لگ جانے کے بعد بھی اس کے کندھے پر بندھی پٹی خون سے بھر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ارتضا کو خون کا ارینجمنٹ کرنے کو کہا تھا۔ مہا کو خون چڑھا دیا جاتا تو وہ کمزوری سے جلد باہر نکل سکتی تھی۔ ارتضا نے بلڈ بینک سے رابطہ کرکے مہا کے بلڈ گروپ کو ارینج کیا تھا۔ فوری طور پر اسے بلڈ بینک لگا دیا گیا تھا۔ یہ بہت سست رفتار عمل تھا، کیونکہ مہا کی حالت خاصی خراب تھی۔ اسے خاصی کمزوری ہو رہی تھی اور چکر بھی آ رہے تھے۔ ارتضا نے اس کا دھیان بٹانے کو فراز کی بازیابی کی کہانی سنا ڈالی اور مہا کو بتایا تھا کہ وہ بھی بے ہوشی کی حالت میں اسپتال کے پرائیویٹ روم میں زیر علاج تھا۔ ارتضا نے مہا کو بتایا کہ وہ اس کے سنبھلنے کے بعد فراز کو دیکھنے بھی جائے گا۔ فراز کے ذکر نے مہا کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا۔ جونیئر باس نے جس درندگی سے اس کی بوڑھی ماں کی جان لی تھی، وہ سفاکی کی انتہا تھی اور اس کی مثال نہ تھی۔ مہا نے اصرار کیا تھا کہ وہ بھی بھائی کے ہمراہ فراز کو دیکھنے جائے گی، لیکن ارتضا نے محبت سے اسے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ پہلے خود کو سنبھالو، پھر فراز کو دیکھنا۔ جب تک خود کو سنبھال نہ لوگی، میں تمہیں بستر سے اٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مہا بھائی کی جذباتیت پر آبدیدہ ہو گئی تھی اور اس نے سر ہلا کر اس کی بات کو مانا تھا اور بستر پر چپ چاپ لیٹ گئی تھی۔ تب ارتضا نے ماں کو فون پر مہا اور فراز کی بازیابی کی خبر دی تھی۔ وہ بے حساب رو رہی تھیں۔ ارتضا نے سیل فون مہا کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ یہی بہتر تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو تسلی تفشی خود دے دیتی۔ ماں بیٹی کے دکھ تو ایک دوسرے کی سنگت میں ہی دور ہوتے۔ سو ارتضا نے مہا کو ماں سے بات کرنے اور انہیں اپنے ٹھیک ہونے کی بابت کچھ بھی کہنے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ وہ آپ بھی رو رہی تھی۔ ماں کی آواز سنتے ہی مہا کسی چھوٹے سے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے روتے روتے ہی ماں کی تفشی کروائی تھی کہ وہ ٹھیک تھی اور بہت جلد گھر آنے والی تھی۔ اس نے ماں کو اپنے زخمی ہونے کا نہیں بتایا تھا، بلکہ قانونی کارروائی کا بہانہ بنا کر دیر سے گھر آنے کا کہہ دیا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کا غم بانٹتے دیکھ کر ارتضا نے مہا کے اشارے سے بتایا تھا کہ وہ فراز کے پاس جا رہا ہے، لہٰذا وہ ماں سے بات جاری رکھے۔ فراز سے مل کر اس کا غم بانٹ کر ارتضا نے مہا کو اپنے لوٹ آنے کے بارے میں بتا دیا تھا اور کمرے سے نکل آیا تھا۔ فراز کے کمرے میں ڈاکٹر اور نرسوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ارتضا کے دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ صرف ایک ماں ہی تو تھی فراز کی زندگی میں، آج وہ بھی نہ رہی تھی۔ اب تو جانے اسے کب تک اپنے اس تنہائی میں آپ ہی جلنا تھا۔ وہ ویسے بھی خاموش طبع انسان تھا۔ سنجیدگی اور متانت اس کی شخصیت کا گریز بڑھاتے تھے، لیکن اب ماں کی موت نے اس کے وجود پر گہرے دکھ کی اذیت بھری چھاپ ڈال دی تھی۔ ڈی آئی جی ارتضا کو کمرے کے دروازے پر دیکھ کر وہ بے قراری سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کا بے چینی سے اٹھ کر بیٹھنا ڈاکٹرز اور نرسوں کو بھی ارتضا کی آمد کی خبر دے گیا تھا۔ وہ سب پلٹ کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ ارتضا نے آگے بڑھ کر فراز کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور نم آنکھوں کے ساتھ اسے کھل کر رو لینے کا مشورہ دیا تھا۔ فراز جیسے اس کی بات کا منتظر تھا، اس کے اندر گرجتا طوفان اشکوں کی صورت آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ وہ بہت اذیت میں مبتلا تھا اور سچ تھا، فراز کو اس لمحے کسی بہت اپنے کے کندھے کی ضرورت تھی، جہاں وہ سر رکھ کر جی بھر کر رو سکتا، اور اب ارتضا کی محبت اور توجہ نے اسے وہ ہمدردانہ کندھا عنایت کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اور نرسیں دم سادے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تب ڈاکٹر کو جیسے ہوش آیا تھا۔ اس نے ارتضا کے کندھے پر اپنے ہاتھ کی دستک دے کر متوجہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ فراز کا خیال رکھے۔ وہ کمزور، بیمار اور زخمی تھا، سو بہت زیادہ غم منانا اور روتے رہنا اس کی ریکوری میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس نے ارتضا سے درخواست کی تھی کہ وہ فراز سے اچھی بات کرے تاکہ وہ اپنے دکھ کو بھول سکے۔ ارتضا پھیکی مسکراہٹ سے بولا تھا، ڈاکٹر آپ غم کی نوعیت نہیں جانتے، اسی لیے ایسا مشورہ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کا دنیا میں صرف ایک سہارا تھا، اور وہ تھی اس کی ماں، جس نے اپنی بیوگی میں اسے دل سے لگا کر پالا تھا اور اس کی جوانی کا سکھ دیکھے بغیر ایک درندہ صرف شخص نے زبردستی کی موت دے کر فراز کو بھی زندہ درگور کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر تالا پڑ گیا۔ وہ ارتضا کی بات سن کر شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے فراز کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ رکھ کر جیسے جذباتی طور پر سہارا دیا تھا، پھر نرسوں کو ساتھ لے کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ارتضا کو اب اسے سنبھالنا تھا، جو آج ماں کی موت کا غم منا رہا تھا۔ ارتضا جانتا تھا ان آنکھوں سے بہنے والے اشک اتنی جلدی تھمنے والے نہ تھے۔ اسپتال میں رانا، فراز اور مہا ہی نہیں بلکہ وہ بھی
بلکہ وہ بہت سے سپاہی اور آفیسرز بھی موجود تھے جو آپریشن کلین اپ کے دوران زخمی ہوئے تھے یا انہیں شہادت نصیب ہوئی تھی۔ وہ ساری رات شدید تھکاوٹ کے باعث بے حد مصروف گزری تھی۔ ارتضیٰ جس اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اس کا تقاضا تھا کہ وہ فرداً سبھی کی عیادت کرے اور مرنے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرے اور حکومتی امداد کا یقین دلائے۔ ارتضیٰ کی پوری کوشش تھی کہ وہ ہر فیملی کا غم بانٹے اور اپنے جانباز سپاہیوں کی عمدہ کارکردگی پر انہیں سراہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کر دیا تھا کہ آپریشن کلین اپ میں حصہ لینے والے ہر سپاہی اور فرد اور افسر کو انکریمنٹ دیا جائے گا اور اعزازی سند سے بھی نوازا جائے گا۔ مرنے والوں کی شہادت کو اعزاز سے نوازنے کے علاوہ انہیں امدادی چیک بھی دیا جائے گا اور ان کی تدفین بھی پورے پولیس اعزاز کے ساتھ ہوگی۔ مرنے والوں کا متبادل تو لایا نہ جا سکتا تھا، لیکن ان کی فیملی کو سپورٹ کرنا حکومت نے اپنی ذمہ داری قرار دیا تھا، اور ارتضیٰ نے ایسی ہر فیملی کو جنہوں نے اپنے کسی بھائی بیٹے کو اس دہشت گردی کی جنگ میں کھویا تھا، اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ حکومت ان کے ساتھ ہے۔ رات بھر کی انتہائی مصروفیت نے ارتضیٰ کو نگین کی طرف سے یکسر بے خبر رکھا تھا۔ اس کے پاس 2 گھڑی کا وقت بھی نہ تھا کہ وہ اسے فون پر اپنے کامیاب ہو جانے والے آپریشن کی خوشخبری سنا پاتا۔ وہ جانتا تھا نگین نے اس کی کامیابی کے لیے بہت دعائیں کی ہوں گی۔ زخمیوں کی عیادت کے بعد وہ سیدھا ہیڈ کوارٹر آیا تھا۔ وہاں ایمرجنسی میٹنگ کال کی گئی تھی۔ اسے صبح 4 بجے آپریشن کلین اپ کی تفصیلات خفیہ ایجنسی اور ایف بی کے اراکین کے سامنے پیش کرنی تھیں۔ میٹنگ صبح 10 بجے کے قریب اختتام کو پہنچی تھی۔ تب جا کر ارتضیٰ کو آرام اور سکون کا احساس ہوا تھا، لیکن کاندھوں پر اب بھی ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ اسے آج مہا کو ڈاکٹر کی اجازت کے بعد گھر لے جانا تھا، جہاں میمونہ بیگم اپنے دونوں بچوں کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھی تھیں۔ میٹنگ کے بعد پولیس ہیڈ کوارٹر میں ناشتے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اہم لوگ شریک تھے، سو خاصی گہما گہمی کا ماحول بنا رہا۔ ناشتے کے بعد ارتضیٰ آئی جی صاحب کو انفارم کرنے کے بعد سیدھا اسپتال آیا تھا۔ ایک رات مزید گزر چکی تھی، اب مہا کی حالت میں کافی سدھار نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز بھی مطمئن تھے اور مہا کا چہرہ بھی نقاہت سے ہٹ کر کچھ بہتری محسوس کر کے دمکنے لگا تھا۔ ارتضیٰ نے ڈاکٹر سے مہا کی حالت ڈسکس کی تھی۔ انہوں نے اسے اطمینان بخش قرار دے کر مکمل بیڈ ریسٹ پر رکھنے کی ہدایت کے ساتھ مہا کو ڈسچارج کرنے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ارتضیٰ کی جان میں جان آئی تھی۔ مہا، اس کی پیاری چہیتی بہن، اب کافی بہتر تھی۔ کاندھے کا زخم بھی کم اذیت دے رہا تھا اور رات بھر خون چڑھنے کی وجہ سے کمزوری میں بھی افاقہ ہوا تھا۔ وہ بآسانی اپنے پیروں پر چل پھر سکتی تھی۔ چنانچہ ارتضیٰ نے فوراً گھر واپسی کا بندوبست کروا دیا تھا، لیکن اسپتال چھوڑنے سے پہلے مہا نے فرمائش کر ڈالی تھی کہ وہ فراز کی عیادت کے بغیر وہاں سے نہیں جائے گی۔ سو ارتضیٰ مہا کو لے کر فراز کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ دن کے 12 بج چکے تھے اور فراز کو ایک نرس کھانا کھلانے میں مدد دے رہی تھی۔ وہ بے حد کمزور اور بیمار نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور متورم تھیں، جبکہ پاؤں کے زخم پہلے سے زیادہ خراب حالت میں تھے، جن میں اٹی ٹیسوں نے فراز کو بے حال کر رکھا تھا۔ وہ ویسے بھی بہت زخمی تھا۔ مہا کے سامنے جونیئر باس نے اسے کوڑے سے کئی بار پیٹا تھا۔ چمڑے کے باریک سے کوڑے نے فراز کے بدن کی کھال کئی جگہ سے کھینچ ڈالی تھی، اور اب اس اذیت کو سہنا فراز کا کمال تھا۔ اسے اتنے ہی بدترین حال میں ہونا چاہیے تھا۔ ماں کی موت کے بعد اس نے جیسے اپنے حالات سے ہار مان لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دل برداشتہ ہو کر بار بار رو پڑتا تھا۔ مہا کو آتا دیکھ کر وہ کھانا بھول کر بے اختیار سسکنے لگا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے ایک دن اور پوری رات اس کے ساتھ اندھیری کوٹری میں گزاری تھی۔ اس کی خوبصورت باتوں اور بے ساختہ پن نے فراز کو اندھیرے کے باوجود اس کے احساس سے مانوس کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی پاکیزگی اور عزت کی خاطر جونیئر باس کی قید سے فرار کروانے میں کامیاب رہا تھا، لیکن افسوس مہا پھر ان کے جال سے نکل نہ سکی تھی۔ وہ اسے مرکزی شاہراہ سے دوبارہ پکڑ لائے تھے اور اس کی سزا فراز کو بھگتنا پڑی تھی۔ انہوں نے اسے ایک کتے کی طرح پیٹا تھا اور زود و کوف کرنے میں لاتعداد زخم دے ڈالے تھے۔ اب وہی زخم فراز کو ادموا کر رہے تھے۔ مہا اور ارتضیٰ کو دیکھ کر فراز کے چہرے پر چمک ضرور آئی تھی، لیکن وہ دل چھوڑ کر رو دیا تھا۔ تب ارتضیٰ نے اسے کسی بڑے بھائی کی طرح اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی۔ تب مہا آگے بڑھ آئی تھی۔ اس نے دوپٹے کے کنارے سے فراز کے اشک پوچھے تھے اور دھیرے سے کہا، آپ بہت عظیم ہیں فراز صاحب، دکھ کی اس گھڑی میں اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ارتضیٰ نے مہا کی بات سن کر فراز کا ہاتھ دوستانہ انداز میں گرم جوشی سے دبایا تھا اور صبر اور حوصلے کی تلقین کی تھی۔ مہا کے پاس بھی الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس کی والدہ کی تعزیت کے لیے کیا کہہ کر اس کا دل بڑھائے۔ وہ آپ بھی اس کی دریدہ حالت پر رو پڑی تھی۔ تب فراز نے خود کو سنبھالا تھا اور نقاہت سے پوچھا تھا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے مہا؟ میں ٹھیک ہوں فراز صاحب، جونیئر باس کی چلائی ہوئی گولی مجھے بھی گھائل کر گئی ہے، لیکن اس کی تکلیف یقیناً اس اذیت سے بہت کم ہے جو آپ اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ میں آنٹی کی موت کا پرسہ دینا چاہتی ہوں، لیکن مجھ سے بھی کچھ نہیں کہا جا رہا۔
اچھا ہے کچھ نہ کہو تو ہی اچھا ہے، کیونکہ تسلی اور تفشی کے الفاظ میرے دل کو کچھ اور زخمی کر دیتے ہیں۔ میں آپ کی اندرونی کیفیت سمجھ سکتی ہوں فراز صاحب، مہا نے اس کی افسردگی سے کہے جواب پر فوراً اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ مشکل کے دن بھی گزر جایا کرتے ہیں، کیونکہ وقت کا کام گزرنا ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچا ہوگا۔ آپ کی والدہ کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، ان کی محبت کا حیات آپ پر سایہ فگن رہے گا۔ آپ کو اتنا یقین تو ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میری ماں نے مجھے کبھی دھوپ کی حدت بھی محسوس ہونے نہیں دی مہا، یقیناً ان کی دعائیں زندگی بھر مجھے آفت اور ناگہانی سے محفوظ رکھیں گی، لیکن ان کی کمی شاید کبھی پوری نہ ہو سکے۔ وہ پھر سے رو پڑا تھا۔ مہا کی آنکھیں جل تھل تھیں اور وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے بولی، ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا فراز صاحب۔ ماں ماں ہوتی ہے اور آپ ایک خوش نصیب بیٹے ہیں جسے ایک ایثار کرنے والی ماں ملی۔ انہوں نے آپ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ برا جو جونیئر باس نے کیا ہے اس کی صفاقی اور درندگی کی مثال نہ ملے گی۔ جس طرح اس نے آنٹی کی جان لی ہے، اللہ اسے غارت کرے۔ ارتضیٰ نے فوراً اقرار کیا تھا، ہاں اللہ اسے ایسے عذاب سے گزارے گا مہا جو جونیئر باس کی عقل اور شعور سے بھی باہر ہوگا۔ تم دونوں فکر نہ کرو، اللہ کے ہاں انصاف ہی ہوتا ہے۔ جو تمہارے حق میں اللہ چاہتا ہے وہی بہتر اور صائب ہوگا۔ سو فراز تم بھی اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ارتضیٰ، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ اب زندگی میں بس تنہائی بچی ہے۔ تنہائی کیوں، ہم سب ہیں آپ کے ساتھ۔ مہا نے اس کی آہ پر فوری ایکٹ کیا تھا۔ ارتضیٰ نے بغور بہن کا چہرہ دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، مہا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمارے ہوتے تم تنہا کب ہوگے؟ میری ماں تمہاری ماں جیسی ہے فراز، وہ تمہیں بھی ویسے ہی محبت دے سکتی ہے جیسی وہ ہمیں دیتی ہے۔ آج سے تم امی کو ماں کہہ کر پکار سکتے ہو، انہیں اچھا لگے گا۔ وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ بہت شکریہ ارتضیٰ، آپ کی کہی یہ بات میں نے دل پر لکھ لی ہے۔ میں آنٹی کو اب ماں کہہ کر ہی پکاروں گا۔ بالکل، وہ بہت خوش ہوں گی، اور تم بھی اپنی اداسی اور ناسیت سے انشاءاللہ نکل آؤ گے۔ ارتضیٰ نے اسے دلاسا دیا تھا۔ ڈاکٹرز آپ کو ڈسچارج کب کریں گے فراز؟ کیا ابھی لمبا علاج ہوگا آپ کا؟ مہا نے فکرمندی سے پوچھا۔ اس کے پیروں سے رستے زخموں کا جائزہ لے رہی تھی۔ فراز پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، علاج لمبا ہو یا چھوٹا، دعا کرو مہا، مجھے صحت نصیب ہو اور میں اپنے قدموں پر آپ کھڑا ہو سکوں۔ زندگی میں اتنے دکھ اٹھائے ہیں، بس یہ معذوری کا دکھ شاید مجھ سے سہا نہ جائے۔ اللہ نہ کرے آپ معذور ہوں۔ اتنی نیگیٹیوٹی سے کیوں سوچتے ہیں فراز صاحب؟ وہ جیسے تڑپ کر بولی تھی۔ ارتضیٰ نے مہا کی صورت دوبارہ دیکھی تھی۔ وہ فراز کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی پوزیسو ہو رہی تھی اور اپنی بے ساختگی میں اس کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ ارتضیٰ جانتا تھا وہ نیچر کے حساب سے اتنی ہی نیک اور بڑا دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے فراز کی ہمراہی میں کچھ وقت گزارا تھا۔ شاید اسی وقت کی کرشمہ سازی تھی کہ مہا کو فراز کی بے چارگی پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے بے حد فکرمند دکھائی دے رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ فراز مہا کی بات کا جواب دیتا، نرس نے ان کی باتوں میں مداخلت ضروری سمجھی۔ اس نے ارتضیٰ اور مہا کو بتایا کہ فراز کو کھانا اسی لیے وقت پر کھلا رہی تھی کہ اسے اینٹی بائیوٹک اور ادویات کا ڈوز دینا ضروری تھا تاکہ اس کے زخم خشک ہو پاتے۔ اس نے اعتراض کیا تھا کہ پیشنٹ کی حالت ابھی اس قابل نہیں تھی کہ وہ اتنی طویل گفتگو کا حصہ بن سکے، اس لیے بہتر تھا کہ اسے آرام کرنے دیا جائے۔ نرس کے اعتراض سے زیادہ احساس دلانے پر ارتضیٰ نے برا مانے بغیر سوری کہا اور فراز سے دوبارہ آنے کا کہہ کر اجازت مانگ لی تھی۔ وہ ایک بار پھر بھری آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ارتضیٰ نے محبت سے اس کا سر سہلایا تھا اور مہا کا ہاتھ تھام کر خدا حافظ کہتے پرائیویٹ روم سے باہر آ گیا۔ اب ان کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا، جہاں میمونہ بیگم بے قراری سے ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ مہا کی ہمراہی میں ارتضیٰ جب گھر پہنچا تو جیسے پورا محلہ استقبال کو دوڑا چلایا تھا۔ سخت سیکیورٹی کے باوجود گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور ہر شخص مبارکباد دے رہا تھا۔ یہ کوئی عام مشن نہیں تھا، آپریشن کلین اپ تھا اور دہشت گردوں کا صفایا کرنے کی مہم تھی جو بے حد کامیاب رہی تھی۔ کئی مجرم اور نامی گرامی دہشت گرد جن کے سر کی قیمت لاکھوں میں تھی، حراست میں لے لیے گئے تھے۔ دہشت گردی اور تخریب کاری کے اس کامیاب آپریشن کے بعد گھر واپسی پر ارتضیٰ کو عوام الناس کے چہرے پر سکون اور اطمینان نظر آ رہا تھا۔ آج ہر چہرہ بشاش اور کھلا کھلا سا تھا۔ سبھی کے لبوں پر مسکراہٹ اور دعائیں تھیں جو وہ ارتضیٰ اور ان کے تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے آپریشن کلین اپ میں حصہ لیا تھا۔ لوگوں کی شدید ری ایکشن کو لے کر جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ سرعام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ کون کہتا ہے پاکستانی قوم بے حس اور خودغرض لوگوں پر مشتمل ہے؟ جی نہیں، کسی بھی قوم کا اہم اور بنیادی نکتہ اس کا اعتماد اور باہمی جذبہ محبت ہوتا ہے جو اسے وطن پر نثار ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ پاکستانی قوم ابھی وطن دوستی اور یکجہتی میں کسی دوسری قوم سے کم نہیں ہے۔ یہ دنیا کے سامنے ایک مثال بن کر ہمیشہ ابھری ہے اور تا قیامت ابھرتی رہے گی، کیونکہ پاکستان تا قیامت قائم رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے
اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کی عظمت کے گن گائیں گی انشاءاللہ۔ ارتضیٰ کو لوگوں کے شدید محبت بھرے پرخلوص رد عمل پر سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے استقبال میں ہر حد سے گزرنے پر آمادہ تھے۔ ماں کو گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا دیکھ کر میمونہ نے اپنی باہیں وا کر دی تھیں۔ ایک ماں کے دل کو ٹھنڈک کا گہرا احساس ملا تھا جب وہ بیٹی دل سے لگی تھی جسے دشمن نے بیچ راستے سے اٹھا کر اپنے مذموم عزائم پورا کروانے میں کسی چارے کی طرح استعمال کیا تھا اور ارتضیٰ کی راتوں کی نیند حرام کر ڈالی تھی۔ آج اسی بیٹی نے دہشت گردوں کے سرغنہ کو پکڑوانے کا کارنامہ بھی انجام دیا تھا اور خود بھی زخمی حالت میں بھائی کے سنگ بحفاظت مجرموں کے نرغے سے نکل آئی تھی۔ محلے کی ساری خواتین ماں کے استقبال کے لیے آس پاس کھڑی ہو گئی تھیں اور اسے سراہ رہی تھیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ لڑکیوں کو ماں کی طرح بہادر اور اپنی ذات کے لیے اپنا محافظ آپ بننا ضروری تھا۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر روتے روتے ماں کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ میمونہ کی محبت اور بے پناہ بے قراری سے بیٹی کو اپنی آغوش میں بھر لینے کی ادا نے ماں کو جیسے گھر پہنچ جانے کا اعتبار دلایا تھا۔ اپنے گھر کے اندر تحفظ اور سرشاری کا احساس ہی الگ ہوتا ہے۔ میمونہ بیگم نے ماں کو اپنے گلے لگا کر بھی کوئی سوال نہ پوچھا تھا، بس کسی ننھی منھی بچی کی طرح اسے اپنے کلیجے سے لگائے رکھا تھا۔ وہ ایک بے تابی سے اس کا چہرہ بار بار اپنے ہاتھوں میں بھر کر دیکھتی، ماتھا چومتی اور پیر سینے میں بھیج لیتی تھیں۔ بہتی آنکھوں اور سسکیوں کے باوجود ان کے چہرے پر سکون اور ممتا کی محبت کا نور سا چھایا ہوا تھا۔ رات انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی ماں کے ساتھ۔ ارتضیٰ کے فون پر ماں نے انہیں ڈھیر ساری تسلیاں دی تھیں اور بہت دیر تک اپنی خیریت اور واپسی کا یقین دلایا تھا، لیکن اب وہ باہوں میں تھی تو لگتا تھا جیسے دوریاں اب جا کر مٹی ہوں اور ان کے بے قرار دل کو قرار آ گیا تھا۔ بیٹی والدین کے لیے سراپا رحمت ہوتی ہے، وہ گھر کی عزت، رونق اور خوشی کہلاتی ہے۔ ماں اور میمونہ بیگم کا جذباتی ملاپ وہاں موجود ہر شخص کو بس یہی احساس بخش رہا تھا۔ ارتضیٰ آج بھی بے حد مصروف تھا، اسے جلد از جلد ڈیوٹی پر پہنچنا تھا۔ وہ بہت دیر تک اپنے گھر پر ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں اس کی موجودگی گھر کی نسبت زیادہ ضروری تھی، کیونکہ وہاں پریس اور میڈیا کے نمائندوں کو پریس کانفرنس کے لیے بلایا گیا تھا اور اس پریس کانفرنس میں غیر ملکی نیوز ایجنسیاں بھی شامل تھیں۔ BBC اور ورلڈ نیوز اور CNN کے نمائندے بھی شریک تھے۔ ارتضیٰ کو سب کے سامنے اپنے آپریشن کلین اپ کے محرکات اور واقعات کو بریف کرنا تھا اور ملک میں ہونے والی خفیہ سرگرمیوں کی سازشوں کا پردہ چاک کرنا تھا۔ جن لوگوں یعنی دہشت گردوں کی انتہا پسندی کی وجہ سے ملک خطرے میں تھا، ان کرمنلز کے جرائم سے پردہ اٹھانا تھا اور ساری تفصیل عوامی نمائندوں کے سامنے رکھ کر ان کے چہیتے برجستہ سوالوں کے جواب بھی دینا تھے۔ لیکن فی الوقت وہ گھر کے اندر ہجوم میں گھرا لوگوں سے مبارکباد وصول کر رہا تھا اور فی الحال اسے گھر سے جانے کا موقع بھی نہ مل رہا تھا۔ لمحے بہت تیزی سے بیت رہے تھے اور وہ گزرتا وقت ارتضیٰ کو بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کو شانت کر کے جلد سے جلد پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچنا چاہتا تھا۔ ماں گھر آ چکی تھی اور میمونہ بیگم کے دل کو بھی چین مل گیا تھا، سو ارتضیٰ نے بامشکل ماں تک پہنچ کر ان سے ہیڈ کوارٹر جانے کی اجازت چاہی تھی۔ میمونہ بیگم نے بے اختیار ارتضیٰ کو اپنے گلے سے لگایا اور روتے ہوئے بولی، میرا بہادر بیٹا، مجھے فخر ہے تم پر ارتضیٰ، تم میرا غرور، میرا مان ہو، تم اس قوم کے ہیرو ہو بیٹا۔ ارتضیٰ ہنس پڑا تھا، پھر بھی ماں کی جذباتیت نے اس کی آنکھیں آبدیدہ کر ڈالی تھیں۔ وہ ان کے رخسار کو محبت سے چوم کر بولا تھا، میں آپ کا بیٹا ہوں امی، بہادر ماں کی اولاد بہادر ہی ہوتی ہے۔ آپ نے پچھلے چند دن اپنے بچوں کے بغیر جس طرح کانٹوں پر بسر کیے ہیں، میں ان کی اذیت جانتا ہوں، لیکن دیکھیے آپ کی دعاؤں نے نہ صرف مجھے دشمن پر فتح دلائی بلکہ میں ماں کو بھی بخیریت اور عافیت گھر لے آیا ہوں۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ مجھے ابھی یہاں سے جانا ہوگا اور میں اب رات گئے تک ہی گھر لوٹوں گا۔ میمونہ نے اس کی روشن دمکتی پیشانی کو بوسہ دیا اور دعائیں بھی دیں۔ ان کے بیٹے نے جان پر کھیل کر ملک کی عزت کو بحال رکھا تھا۔ ماں کو دلاسا دے کر وہ کمرے سے نکل آیا تھا، پھر بھی لوگ اس کا راستہ روک رہے تھے، معانقہ کر رہے تھے، گلے لگا کر شاباشی اور مبارکبادیں دے رہے تھے۔ وہ بمشکل سب سے ملتا اپنی پولیس جیپ کے پاس پہنچا تھا۔ ابھی وہ جیپ میں سوار بھی نہ ہوا تھا کہ ایک سفید کرولا گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ گاڑی میں سے ورشا آپی کے ساتھ نگین کو بھی تیزی سے اترتے دیکھا تھا۔ ارتضیٰ نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا، لیکن ورشا آپی کی مسکراہٹ دور سے ہی ان کے لبوں پر چمکتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ نگین کو سہارا دے کر گاڑی سے اترنے میں مدد دے رہی تھی، لیکن اب ان کی توجہ ارتضیٰ کی طرف تھی جو جیپ سے ہٹ کر ان کے قریب چلا آیا تھا۔ نگین کا چہرہ تمتما رہا تھا، پھر بھی وہ خوفزدہ اور فکر مندی میں ڈوبی دکھائی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ کو آتے دیکھا تو اس نے ورشا آپی کی گرفت سے اپنا ہاتھ بچوں کی طرح چھڑایا اور دوڑ کر اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کچھ کہے بنا اس کا بے ساختہ رو دینا نگین کے جذبات کا کھلا اظہار تھا۔ ارتضیٰ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بڑے بھرپور انداز میں اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، وہ جیسے اس کے وجود کا حصہ دکھائی دے رہی تھی۔
ارتضا نے اسے اپنی گرم جوش گرفت سے اپنی بےقراری کو بڑی جذباتیت سے جتا دیا تھا۔ اس کا ایسا کرنا اس قدر واضح اور خوبصورت محسوس ہوا کہ ورشا آپی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ کیسی ہے ارتضا کی جان؟ ارتضا نے لمحوں بعد اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے پوچھا تو وہ روتے ہوئے بول اٹھی تھی، یہ سوال مجھے آپ سے کرنا چاہیے ارتضا، آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہو گیا ہے نا؟ ہاں میری جان، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب تم بھی دہشت گردوں کی دھمکیوں اور ان کی کمینگی سے آزاد ہو نگین۔ اب کوئی بگ ٹائیگر یا جونیئر باس تمہیں دھمکانے یا نقصان پہنچانے نہیں آئے گا۔ اب تم ہر طرح سے محفوظ ہو۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے ارتضا، اللہ کے بعد آپ ہی میرے محافظ ہیں، میرے بھی اور اس قوم کے بھی۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ ارتضا بے اختیار مسکرایا تھا۔ دیٹس مائی گڈ گرل، یہی نا تم نے بڑے ظرف والی بات، اپنی محبت میں قوم کی محبت بھی گھسیٹ لائیں۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی لو۔ نگین کا چہرہ گلگوں ہو گیا تھا۔ وہ ارتضا کی شرارت پر اتنا چھیپی کہ اسی میں جا چھپی تھی۔ ارتضا نے ہنستے اسے دوبارہ سمیٹ لیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی دم سادے آنکھیں بیچے ارتضا کے سینے پر سر رکھ کر کھڑی رہی، پھر اچانک سر اٹھا کر اس کی کالی بھنور سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مہا کہاں ہے ارتضا؟ وہ کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں اب وہ ٹھیک ہے۔ جونیئر باس کی چلائی گولی اس کا کندھا زخمی کر کے چلی گئی تھی۔ معمولی زخم ہے، 8 ٹانکے آئے ہیں۔ 8 ٹانکے؟ نگین اور ورشا آبی کے منہ سے ایک ساتھ بدحواسی سے نکلا تھا۔ او مائی گاڈ، کیا کوئی معمولی سا زخم ہے؟ کیا برا آدمی ہے جونیئر باس، اتنی نازک سی لڑکی کو ایسی اذیت دے ڈالی۔ اس کمبخت کو مہا کی صورت دیکھ کر بھی ترس نہیں آیا تھا کیا؟ نگین کی بےقراری حد سے سوا تھی۔ وہ ابھی ارتضا کے بہت قریب تھی۔ لیٹ می نگین، مجھے موقع پاس ترس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ بالکل بے حس ہوتے ہیں۔ ارتضا نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ وہ مطمئن ہونے کے بجائے مزید فکرمند نظر آ رہی تھی۔ ارتضا کے بازو اور سینے کو ٹٹولتی ہوئی پریشانی سے بولی، آپ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے منہ میں خاک، آپ کو کوئی زخم تو نہیں آیا نا؟ کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، پرفیکٹلی فائن۔ ارتضا نے اس کے ہاتھ عجلت سے تھامے تھے اور اسے اپنے سامنے کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، ڈونٹ وری، اب کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے نگین، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اور فراز، وہ کیسا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ نگین کی آواز میں انجانے خدشوں کا خوف تھا۔ ارتضا نے اس کے ہاتھ تھپتھپائے تھے۔ وہ بھی ٹھیک ہے اور ہاسپٹل میں ہے، وہ ابھی شاک کنڈیشن سے باہر نہیں نکلا، اس لیے تیز بخار میں مبتلا ہے۔ اوہ کیوں، کیا ہوا ہے ارتضا؟ ان ظالموں نے مہا کی طرح اسے بھی… وہ پوچھ نہ سکی تھی، گھبراہٹ نے اس کی آواز بند کر ڈالی تھی۔ ارتضا نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جونیئر باس نے اس کے سامنے اس کی ماں کو شوٹ کر دیا تھا۔ فراز پر کیا گزری، یہ بات کہنے کی نہیں ہے نگین۔ اس جنگ میں اس لڑکے نے اپنا گھر، مال و اسباب اور اپنی ماں سمیت سب کچھ کھو دیا ہے۔ اب وہ بہت ڈپریسڈ ہے، ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا۔ ایکسیڈنشل شاک کی وجہ سے اس کی حالت بہتر نہیں ہے، اس لیے وہ ہاسپٹل میں ہے۔ او میرے اللہ، اتنا ظلم کیا انہوں نے فراز پر، کیسے سہی ہوگی اس نے آنٹی کی موت؟ اب وہ اکیلا ہے بھری دنیا میں۔ ارتضا، صرف ایک ماں ہی تو تھی فراز کی، کائنات، اس کی تو دنیا ہی اندھیر کر دی جونیئر باس نے۔ نگین ایک بار پھر اشکبار ہو گئی تھی۔ فراز کی بے کسی اور مظلومیت کو محسوس کر کے اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے نگین، فراز کو ریاض صاحب سے تعلق کے حوالے سے سزا ملی ہے۔ وہ تمہارے پاپا کا بہت سر چڑھا تھا نا، سو وہی عطاب کا شکار بھی ہوا۔ کاش اس کی والدہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس طور قتل نہ کیا گیا ہوتا۔ ارتضا کا لہجہ بوجھل تھا۔ نگین سر جھکائے اشک بہاتی رہی۔ تب ورشا آپی نے آگے بڑھ کر ارتضا کے کاندھے پر ہاتھ پھیرا تھا اور تفاخر سے کہا، ہم تم پر فخر کرتے ہیں ارتضا، اور اپنی قوم کے ہر اس نوجوان پر بھی جو باطل سے جنگ کر کے فتح یاب ہوتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس پاک سرزمین کو دشمن کے ناپاک عزائم سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں تمہارے کامیاب مشن کی تکمیل پر دل سے مبارکباد دیتی ہوں، اور اس سے بڑھ کر مہا کی گھر واپسی کی مبارکباد بھی لو۔ یہ ایک اہم موقع ہے، خوشی اور سکھ سے بھرپور۔ کیا اس موقع پر تمہاری امی سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں آپی؟ ارتضا کی آنکھوں میں جیسے چمک اتر آئی تھی۔ آپ کا شکریہ، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نے دہشت گردوں کی اس جنگ کو جیتا ہے۔ بہرحال آپ اندر چلیے، میں امی سے آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ وہ اندر کمرے میں مہا کے ساتھ ہیں اور اب وہ اپنی بیٹی کو نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ بالکل ارتضا، انہیں دور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مہا جس قسم کے حالات کو فیس کر کے آئی ہے، اسے بھی خوف کہ وہ لمحے بھلا کر اب ماں کی گداز کی ضرورت ہوگی۔ مہا نے بھی ان کے بغیر عذاب میں رہ کر وقت گزارا ہوگا۔ جی آپی، اور اب زخمی ہونے کے بعد وہ جیسے ہر بات کو بہت زیادہ محسوس کر رہی ہے۔ ارتضا کی افسردگی واضح تھی۔ چلو اللہ اسے صحت دے، انشاءاللہ مہا اس فیز سے بھی بہت جلد نکل آئے گی۔ انہوں نے ارتضا کو تسلی دی اور پھر لمحہ بھر کے توقف سے بولی، اف یو ڈونٹ مائنڈ ارتضا، کیا میں نگین کو اپنے ساتھ اندر لے جا سکتی ہوں؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی نا؟ ارے نہیں آپی، ارتضا زور سے ہنس پڑا، اب کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نگین کے ساتھ ضرور اندر جائیے، کیونکہ امی اب اپنی بہو کو دیکھنے اور
ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ نگین کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گی۔ ریئلی آئی ایم شاکڈ، وہ خوشگواری سے ہنسی تھی۔ نہیں شاکڈ مت ہوئیے پلیز، یہ سچ ہے، امی نگین کو واقعی مس کر رہی ہیں۔ ارتضیٰ نے اس بار قدرے سنجیدگی سے یقین دلایا تو نگین کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اسے ایک پل کو ایسے لگا جیسے دل میں اترا کوئی نوکیلا کانٹا کسی نے نرمی سے نکال لیا ہو۔ آج کتنے دن بعد یہ موقع آیا تھا کہ میمونہ بیگم اپنی مرضی اور رضا سے اس کی منتظر تھیں، ورنہ ان کی بدسلوکی نے اسے غیروں کے درمیان لا کھڑا کیا تھا۔ ارتضیٰ، نگین کی آواز اشکوں سے تر تھی، شاید میں خود بھی یہاں کبھی نہ آتی، لیکن مہا کی واپسی کی خبر نے مجھے ٹھہرنے نہ دیا تھا۔ تب آپی نے بھی بہت مجبور کیا تو میں رہ نہ سکی اور ادھر چلی آئی۔ میرا آنا کہیں آپ کو ناگوار تو نہ گزرا؟ نہیں نگین، تم نے آج بہت سمجھداری کا ثبوت دیا ہے اور میں خوش ہوں کہ تم مہا اور امی کی خاطر ورشا آپی کے ساتھ گھر چلی آئیں۔ اگر تم نہ آتی تو میں آج خود آ کر تمہیں لے جاتا، کیونکہ امی نے مجھ سے اصرار کیا تھا کہ میں جلد از جلد ان کی بہو کو گھر لے آؤں۔ ارتضیٰ نے اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر اسے دوبارہ قریب کر لیا تھا۔ وہ جذباتی ہو کر پھر رو پڑی تھی۔ تب ورشا آپی نے اسے تسلی دی تھی، ڈونٹ فیل اینی تھنگ نگین، اب وقت بدل گیا ہے، یقین رکھو خوشیوں نے تمہارے در پر دستک دے دی ہے، تم ان خوشیوں سے لطف اٹھاؤ اور اپنے گھر میں سکھ سے سبھی کی سنگت میں اچھا وقت گزارو، یہی سب سے اہم اور ضروری بات ہے۔ جی آپی، بٹ آئی ہیو ٹوٹلی لوز مائی کانفیڈنس، لگتا ہے جیسے کہیں کچھ رکھ کر بھول آئی ہوں۔ میں ہوں تمہارا کانفیڈنس سویٹ ہارٹ، تمہیں اب ہر طرح سے سکھی رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ ارتضیٰ نے محبت سے اپنے ہونے کا احساس دلایا تو وہ چپ چاپ اس کے کندھے سے ٹک گئی تھی۔ ارتضیٰ کے بازو از خود اس کی طرف حصار کھینچ چکے تھے۔ تبھی ورشا نے اندر کی طرف قدم بڑھاتے معنی خیز شوخی سے کہا، آئی ہیو ٹو گو ارتضیٰ، جب تم دونوں اپنے ایموشنز کو سنبھال لو گے اور اس بات کا یقین کر لو گے کہ اب تم دونوں کو کہیں نہیں جانا ایک دوسرے کو چھوڑ کر، تو پلیز ایک بہو کو اس کی روٹھی ساس سے ملنے اور گلے شکوے کرنے کا تھوڑا موقع ضرور دے دینا، ثواب لوگے مفت کا۔ ان کی شرارت نے نگین اور ارتضیٰ کو بے تحاشا شرمسار کیا تھا۔ ارتضیٰ جھیپ کر پرے ہوا تھا، اس نے تیزی سے نگین کے گرد اپنے بازو کے حلقے کو توڑ ڈالا تھا۔ نگین نے مسکراتی آنکھوں سے شوہر کو دیکھا اور زیر لب مسکراتی ورشا آپی کے پیچھے ہی اندر کو چلتی تھی۔ عورتوں کے جھمگٹے میں گھری مہا اور میمونہ دونوں ہی اسے دروازے سے ہی دکھائی دے گئی تھیں۔ نگین کو کسی اجنبی خاتون کے ساتھ کھڑا دیکھ کر میمونہ بیگم کے چہرے پر جیسے سرخی سی دوڑی تھی۔ مہا نے نگین اور ورشا کی ہچکچاہٹ بھانپ کر دوڑ لگائی تھی اور آ کر نگین کے گلے جھول گئی تھی۔ بھابھی، میری اچھی بھابھی، وہ بے پناہ محبت اور خلوص سے بس یہی کہتی جا رہی تھی۔ نگین نے بہتی آنکھوں کے ساتھ مہا کو باہوں میں لے کر دل سے لگایا تھا اور بے پناہ محبت سے اسے چومنے لگی تھی۔ وہ مہا کو بہت پیار کر رہی تھی، اس کی پرخلوص محبت کی صداقت کمرے میں موجود ہر خاتون کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی، وہ سب ان دونوں کو ہی گھور رہی تھیں۔ بھابھی آپ کیسی ہیں، ٹھیک تو ہیں نا؟ مہا نے بےقراری سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا۔ ہاں میری بہن، نگین نے جذباتی ہو کر اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو جانتی ہو نا میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی، مجھے لگتا ہے تمہیں میرے کیے کی سزا ملی ہے۔ نہیں بھابھی، ایسا کچھ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کچھ ہو سکتا تھا، مجھے پتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کی دعاؤں میں تھی، میری ماں اور میری بھابھی نے بہت دکھ سہ لیے، اب اور نہیں، اب وہ برا وقت بیت گیا ہے بھابھی۔ ہاں مہا، وہ برا وقت یقیناً بیت گیا ہے، اسی لیے تو تم میری نظروں کے سامنے ہو۔ نگین نے اسے دوبارہ باہوں میں بھر لیا تھا۔ کمشنر صاحب نے گھر پر فون کر کے تمہاری بازیابی کی خوشخبری سنائی تھی، تب میں خود کو روک نہیں پائی، بس دل چاہا کہ تمہیں اپنے گلے سے لگا لوں، تمہیں ایک نظر دے کر یہ اطمینان کر لوں کہ میری پھولوں سی نازک مہا کہیں کملا تو نہیں گئی، کہیں کسی ظالم نے اسے کوئی اذیت تو نہیں دی۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے دیکھیے کیا میں کملائی دکھائی دیتی ہوں؟ اس نے شوخی سے پرے ہو کر نگین کے ہاتھ تھامتے ہوئے سوال کیا تو وہ خوشی سے رو پڑی تھی۔ نہیں مہا، تم کبھی کملا نہیں سکتی کیونکہ تم ہماری دعاؤں میں تھی، اللہ کرے تم سدا ہنستی کھیلتی رہو، یوں ہی شاداب رہو، بہت خوش رہو۔ مہا کے اشک بھی نگین کے شفاف محبت کے اظہار پر بے دریغ بہہ رہے تھے، وہ اس کی دعاؤں کے جواب میں بے تابانہ آگے ہو کر نگین سے لپٹ گئی تھی۔ تب نگین نے اسے بہت دیر تک خود سے جدا نہ ہونے دیا، پھر اچانک ورشا آپی کا مسکراتا چہرہ اور نم آنکھیں نگین کی توجہ کا مرکز بنی تو وہ سنبھل کر مہا کو خود سے جدا کرتے ہوئے بولی، مہا، ورشا آپی کو تم جانتی ہی ہو، مجھے ان کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اب میرے لیے ایک بہت پیاری دوست نہیں بلکہ بڑی بہن بھی ہیں۔ میں جانتی ہوں بھابھی، ورشا آپی سے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ آگے ہو کر آپی سے جا لپٹی تھی اور ان کے کانوں میں میٹھی سی سرگوشی کی تھی، آپ میری بھابھی کے لیے بڑی بہن ہیں تو پلیز یہ اعزاز مجھے بھی دیجیے، کیا میں آپ کو آپی کہہ کر پکار سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، اچھی لڑکی، تم نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کیا ہے، دہشت گردوں کی قید میں رہ کر بھی ہمت نہیں ہاری، تمہاری ہمت اور جرأت نے مجھے بھی بے حد امپریس کیا ہے۔ آج سے تم میری چھوٹی سی پیاری بہن ہو مہا،
تھینک یو آپی، اب آئیے میں آپ کو امی سے ملواتی ہوں۔ مہا نے دھیرے سے ان کا نرم ملائم ہاتھ تھاما اور پلٹ کر نگین سے بولی، آپ بھی چلیے آئیے بھابھی، آج امی اپنی بہو کے لیے دیدہ اور دل فراز راہ کیے بیٹھی ہیں۔ نگین نے وہیں ٹھہر کر میمونہ بیگم کو نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ ندامت سے سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھیں۔ ان کی پشیمانی اور نادم سے وجود کو دیکھ کر نگین کے لبوں پر از خود ایک بھیگی سی مسکراہٹ چمکی تھی۔ آج میمونہ بیگم سچ مچ ایک ماں کی ممتا کے ساتھ اونچے درجے پر براجمان تھی۔ ان کے قدم خود بخود ان کی جانب اٹھ گئے تھے۔ وہ ماہد سے پہلے ان کے نزدیک پہنچی تھی۔ امی، اس کی پکار میں ڈھیروں آنسو تھے۔ میری بچی تم آ گئی، میری بیٹی۔ میمونہ نے اٹھ کر نگین کو اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ یہ گھڑی جذباتیت کی انتہا تھی۔ آج بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ آج نحوست دور ہو کر گھر کے در و دیوار کو خوشیوں میں نہلا گئی تھی۔ آج وہ دلوں کی کدورت ختم ہونے جا رہی تھی۔ ان دونوں کے بند جیسے ٹوٹ گئے تھے۔ نگین میمونہ بیگم کی باہوں میں سمٹ کر اس طرح روئی کہ کمرے میں موجود ہر خاتون ساس بہو کے اس ملاپ پر ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ محو نظارہ تھی۔ سب کے دل جذبات سے دھڑک رہے تھے۔ نگین مجھے معاف کر دو بیٹا، میں قصوروار ہوں، بہت زیادتی کی ہے میں نے تم پر، تمہیں اس گھر سے۔ نہیں امی پلیز کچھ مت کہیے۔ نگین نے سسکتے ان کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر آپ نے یہ سب کہا تو میں روٹھ جاؤں گی۔ اس لڑکی کی اعلیٰ ظرفی نے میمونہ بیگم کے دل کو زوردار دھچکا لگایا تھا۔ وہ جذباتی دھچکا جیسے انہیں شرمندگی میں ڈبو گیا تھا۔ لیکن نگین نے انہیں مزید کچھ کہنے نہیں دیا۔ بے قراری سے بولی، آپ میری ماں جیسی ہیں امی۔ آپ کی زیادتیاں کوتاہیاں دراصل اس محبت کا ثبوت ہیں جو آپ نے کبھی دکھائی ہی نہیں۔ لیکن میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور اس محبت سے واقف ہوں امی جو میرے لیے آپ کے دل کی اتھاہ گہرائی میں موجود ہے۔ لیکن آج آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا امی، آپ اس محبت کو دل کی گہرائی سے باہر نکال لائیں گی، میرے لیے اپنی اس چاہت کو کبھی مدھم نہ پڑنے دیں گی۔ خدا کی قسم میں بھی کوئی شکوہ نہ کروں گی آپ سے۔ پلیز امی، پلیز آپ بھی دل سے ہر گلے شکوے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیجیے۔ مجھے تم سے اب کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے بہو، تم میرے گھر کا اجالا ہو، میرے بیٹے کی محبت اس کے دل کا سکون ہو۔ بالکل غلط۔ ماہا نے ماں اور بھابھی کی جذباتیت کا رخ موڑنے کو فوراً شوخی سے کام لیا تھا۔ بھابھی تو چراغ ہے امی، اجالا بھی اس گھر میں کہاں آیا ہے، ابھی کچھ دیر اور انتظار کیجیے، پوتے کی آمد سے ہمارے گھر کے در و دیوار روشن ہو جائیں گے۔ نگین پلکیں جھکا کر رہ گئی۔ اس نے بے خیالی میں بے ساختہ اپنے دوپٹے سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی تھی اور اس کی وہ ادا ورشا آپی کو زور سے ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کی جل ترنگ سی ہنسی نے نگین کا چہرہ گلزار بنا دیا تھا۔ وہ بالکل گلابی پڑ گئی تھی۔ تب ماہا نے ورشا کا ہاتھ تھام کر اسے ماں کے مقابل کھڑا کیا تھا اور نئے سرے سے تعارف کروایا تھا، یہ جان کر کہ وہ کمشنر کی بڑی صاحبزادی ہیں۔ میمونہ کچھ حیران ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے سنبھل کر ورشا کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ آپ کا میرے گھر آنا باعث تکریم ہے ورشا جی، آپ بھی ماہا کی طرح میری بیٹی ہیں آج سے۔ یہ ٹوٹلی فاؤل ہوگا آنٹی۔ ورشا نے میمونہ کے ہاتھ تھام کر محبت سے شوخی کی تھی۔ مجھے بیٹی بنا کر بھی آپ کہہ کر غیریت برت رہی ہیں، پلیز اس طور عزت مت دیجیے، ماہا اور نگین کی طرح تم کہہ کر پکاریے، مجھے واقعی اچھا لگے گا۔ میمونہ نے ان کی بات پر ہنستے ہوئے دوبارہ گلے سے لگا لیا تھا اور محبت سے بولی، کیوں نہیں ورشا، تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو۔ بھئی وہ اچھی ہی ہوں گی، آفٹر آل میری بہن جو ٹھہری۔ ماہا کا لہجہ بے حد شریر تھا۔ نگین اور ورشا کے ساتھ میمونہ بھی کھل کر ہنسی تھی۔ کمرے میں ہر خاتون کے لبوں پر مسکراہٹ کی چمک تھی۔ وہ سب اس گھر کے حسین ملاپ کو دیکھ کر ہی دل میں ان کے گھر کی عافیت اور خوشی کو نظر بد سے دور رہنے کی دعا بھی کر رہی تھیں۔ آج بہت دن بعد اس گھر میں خوشی کا موقع آیا تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ارتضیٰ کا دل بے تاب دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی اس خوبصورت منظر کو جیسے دل کے اندر جذب کر رہی تھیں۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ امی، نگین اور ماہا کا اطمینان اور ہنستا مسکراتا چہرہ، آج گھر کے در و دیوار بھی ساس بہو کے ملاپ پر مسکرا رہے تھے۔ ارتضیٰ نے مسرور ہو کر اللہ سے ان خوشیوں کی سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ وہ لمحے شاید ان سب کی زندگی کا حاصل تھے۔ ماہا کا دشمن کے چنگل سے بچ کر آنا اور نگین کا گھر لوٹ آنا زندگی کے یادگار لمحات تھے۔ تب اچانک نگین کی نگاہوں نے دروازے پر کھڑے ارتضیٰ کی موجودگی کو محسوس کر کے اسے اپنے دل سے امٹتی محبت کے ساتھ دیکھا تھا۔ ان چند مہینوں میں جتنی اذیت نگین نے اٹھائی تھی، وہ مہربان شخص اس کی اس اذیت میں برابر کا حصے دار تھا۔ اگر وہ اور اس کی محبت کا آسرا نہ ہوتا تو نگین نروس بریک ڈاؤن کے دوران ہی زندگی ہار جاتی۔ لیکن ارتضیٰ کی محبت اور حوصلہ افزائی نے اسے زندگی کی طرف دوبارہ موڑا تھا اور اسے ان خوبصورت دنوں کے سپنے دکھائے تھے جن کی تعبیر آج اس کے سامنے تھی۔ نگین کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر ارتضیٰ نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ آنکھ مینچ کر اسے وش کیا تھا اور ہاتھ ہلا کر کمرے کی چوکھٹ چھوڑ دی تھی۔ اب اسے اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچنا تھا جہاں پریس اور میڈیا کے نمائندے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آج کا دن زندگی کا یادگار دن تھا۔